اس سے پہلے کہ میں اپنی ہم گفتگو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں، جی میں چاہوں گا کہ میں دو چیزوں کی وضاحت آپ سے لے لوں اگر آپ مناسب سمجھیں۔ جی 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ جو کفو ہے اس کو نکاح کے لیے معیار سمجھتے ہیں یا نہیں؟ وہ آپ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو سننا چاہیے تھا کہ میری جو دوسری تقریر ہے وہ کفو کے متعلق میں نے بات کی تھی۔ کفو آپ نے نہیں سنا تھا جی شاید مختصراً بتا دیں صرف۔ جی میں نے آپ کی تمام تقاریر اس موضوع کے اوپر سنی ہے، مجھے آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے تصدیق ایک چاہیے تاکہ ہم آگے چلیں۔ سوری، کفاءہ جو ہے کفاءہ نکاح میں، نکاح کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے لیکن نکاح میں اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ کفاءہ کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہو اس گیا، میں ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہو گیا بھائی، بات کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ نے وہ ڈیفینیشن پہلے بہت تفصیل کے ساتھ ساری کی ہوئی ہے۔ میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کفاء کی تعریف کی جائے تو کیا اس میں نسب شامل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، شرعاً نہیں ہے، نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، شرعاً بہت شکریہ۔ لغتاً دو نہیں ہے۔ چیزوں کی مجھے تصدیق چاہیے تھی، وہ آپ نے کر دی۔ جی جی اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا ٹائمر جو ہے وہ آن کر لیجئے گا تاکہ ہم باری باری گفتگو کر سکیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ھذا وحدہ ھدان، الصلاۃ والسلام علی سید الامم المنتجب ملان ادار مصائب والقائم وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم۔ اللہ یاری صاحب نے ابھی میں نے دو چیزوں کا جو ان سے اعادہ کروایا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے کفو جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اور دوسرا اللہ یاری صاحب نے فرمایا کہ کفو کے اندر نسب شرط نہیں ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ انہی دو پوائنٹ کو میں کرنا چاہوں گا تاکہ ہم یہ پہلی بنیادی چیز جو ہے اس کو واضح کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے، کیونکہ میرا ادعا جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے جو کفو ہے وہ شرط ہے اور کفو کے اندر نسب جو ہے وہ بھی ہونا لازم ہے۔ لہذا ملاحظہ کیجئے گا، میں آپ کو کچھ ہے وہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اب جو ہے بالکل واضح نظر آ رہا ہوگا۔ میں ذرا اس کو چیک بھی کر لوں کہ کیا واقعی واضح نظر آ رہا ہے۔ آ رہا پڑھیں۔ چلیں بسم اللہ۔ یہ دیکھیے پہلی کتاب ہے وسائل شیعہ، الحر عاملی، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 48۔ عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختار لنطفکم فإن الخال عہد الزجیین۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اسی کے آگے تسلسل میں وروائے شیخ باسناد ان حسن بن محبوب ان عمر ان عبداللہ بن المغیرہ ان اسماعیل بن ابی زیاد شاعری ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام مثلہ۔ اس کی جو 25,000واں نمبر ہے وہاں پہ ہے سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انکہو الاکفا، تخصیص فرما رہے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، انکہو الاکفا وانکہو فیہم واختاروا لنطفکم، اپنے کفووں کے اندر نکاح کرو اور اپنے نطفوں کے لیے اختیار کرو جو صحیح ہے۔ اگلی کتاب کا نام ہے الکافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 332۔ اس پہ حدیث نمبر 2 ہے، باب ہے اختیار الزوجہ۔ حدیث نمبر 2، علی بن ابراہیم ان ابی ان نوفلی ان السکونی ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختاروا لنطفکم فإن الخال عہد الزجین۔ اور اس کے بالکل نیچے فرما رہے ہیں جو تیسری حدیث ہے اس پہ ارشاد ہو رہا وبائی اسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین، ضجیعین نہیں الضجیعین، جی واختاروا لنطفکم۔ جی شکریہ شکریہ۔ وبائی اسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
अनकहुल इकफा, अपने कुफुओं के अंदर निकाह करो, वक़ू फीहिम वख्तारो लिनुतफकुम, ये दूसरी हदीस थी। तीसरी दलील अल काफी शेख कुलैनी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 337, यहां पर सरकार जो है वो सुल्तान मौला जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे निकाह के हवाले से, तो उसके दरमियान आगे ये पैराग्राफ है जो हाईलाइट है। फकामा इला फकाल या रसूल अल्लाह फमन नज़वज, फकाला फा, अपने कुफुओं में निकाह। मैं पूछा कि कहाँ निकाह करें, फरमाया अल अकफा, अपने कुफुओं के अंदर निकाह करो। फकाला या रसूल अल्लाह व मन अल इकफा, तो उसने पूछा कि सरकार ये कुफु क्या है। फकाला अल मोमिनून बाज़ुहुम अकफा बाज़, फिर फरमाते हैं रिपीट करते हुए जोर देते हुए अल मोमिनून बाज़ुहुम इकफा बाज़, कुछ मोमिन जो है वो कुछ का कुफु है। एक तो ये फरमाया कि कुफ जो है वो उसके अंदर करना है, और फिर फरमाया कि बाज मोमिन जो है वो बाज का कुफु है। अब कुफुओं की जो शरायत है, डॉक्टर अहमद फताउल्लाह, सफा नंबर है इसका 348, मुअज्जम इल्फाज अल फिक़े जाफरी, डॉक्टर अहमद फताउल्लाह का ये फिक़े जाफरी में जो इल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये उसके हवाले से तवज्जो फरमाइएगा। अल कुफु शरई, वो लिखते हैं शरई कुफु फी ज़वाज, निकाह के अंदर, हुआ मन काना अहलन लितज़वीज, वो अहल होगा तजवीज के लिए, हिस्बुल अमूर अल्लती या तो योतबरुहा शरा, जो शरा के मुताबिक होगा। और यहाँ पे उन्होंने ये शरायत लिखी हैं, इस्लाम व नसब व तकवा व हुरिया, यानी पहली शर्त है कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त नसब हो, तीसरी शर्त तकवा, चौथी शर्त ताद हो। अगली दलील लीजिएगा, किताब का नाम लिसानुल अरब, इब्ने मंजूर की जिल्द नंबर 1 सफा 139, ये भी लुगत की किताब है। मुलाहिजा कीजिए, वलकुफ अल नजीर वल मुसावी व मिनहुल कफात फिन निकाह, निकाह के अंदर कफात क्या है, वह हुआ यकूनु ज़ौज मुसावियन लिल मर्रा, के होना चाहिए जौज को औरत के कुफू के मुताबिक, फी हस्बेहा व दीनेहा, हसब में और दीन, व नस्बेहा और नसब में, व बैतेहा वगैरह जालिक। ये भी लुगत में से आपको दूसरा हवाला दिया। आगे देखिएगा, ताजुल और मशहूर किताब जिल्द नंबर 30, यहां पे तवज्जो फरमाइएगा। वो कहते हैं वो फिल लिसान, यानी अरबी जुबान के अंदर अल कुफ अल नजीर वल मुसावी, कुफ वो है जो बराबर भी हो और नजीर भी हो, मिसल भी हो। व मिनहुल कफात फिर निकाह, और निकाह के अंदर कफात कुफ ये है, वो वह हुआ यकून ज़ौज मुसावियन लिल मर्रा, कि वो औरत के बराबर हो, जो मर्द है औरत के बराबर हो, फी हस्बेहा व दीनेहा व नस्बेहा व बैतेहा वगैरह जाले। यहां पे भी नसब को साथ रखा गया, कुफुओं की शरायत है। रही बात सुल्तान मौला जो है वो यहाँ पे ये किताब का है, मैंने जो पहले भी अवाली, ये जो है किताब का नाम है अवाली इब्ने अबी जमहूर अल असाई की, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 274 274। यहां पर फिर जोर दिया गया है, वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल मोमिनून बाज़हुम इकफा बाज। अगली किताब अकफा, अकफा जी, ठीक हो गया। चले अभी फिलहाल सिर्फ इतना, मैंने चूंकि मुकदमा कायम करना है तो मैं इसको मजीद आगे नहीं चलाता, अगरचे दलाइल और भी मौजूद हैं, और उनके रेफरेंस जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो है मैं इसी पे इक्तफा करता हूं। आपने कहा कि निकाह के लिए कुफुओ जो है वो जरूरी नहीं है। कुरान हकीम में बड़ी वाज़ेह आयात मौजूद है कि अगर तुम्हारे पास हिजरत करके कुछ मोमिन औरतें आ जाएं और वो दीन पे हो तो उनसे निकाह कर लो। उसके बावजूद
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ نکاح کرو اپنے کفووں کے اندر، کیا یہ تخصیص نہیں؟ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا کفو ہے؟ ظاہر ہے یہ خطاب جو ہے صحابہ کرام سے ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہی کے ساتھ مخاطب ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح کرو اپنے کفووں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخصیص کی جا رہی ہے کہ تمہیں نکاح کرنا ہے اپنے کفووں میں۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کفووں میں نسب شرط نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 4 لغات دکھائی ہیں جن کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جو کفووں کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی ڈکشنری کو لیتے ہیں، ڈکشنری کے مطابق، عربک لسان کے مطابق کفووں کی شرط میں نسب شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جو 2 ادعا کیے تھے اس کی رد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میرے 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں، اب آپ گفتگو فرمائیے تاکہ پھر اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں۔ دیکھیں محترم ناظرین، قبلہ صاحب کو حدیث پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ دیکھ کے بھی ان کو پڑھنا مشکل ہے، اور جو پڑھ نہیں سکتا وہ کیا استدلال کرے گا؟ اختاروا لنطفکم، یہ کیا پڑھ رہے تھے پتہ نہیں، لنطفکم وہ بلی فإن الخالب احدى الضجيعين، ضجیعین کو یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بھائی آپ نہیں کر سکتے بھائی صاحب، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ اس کو چھوڑیے، آپ اس کا صحیح ترجمہ کیجیے اور بتائیے۔ او بھائی، ایک شخص اگر اردو نہیں پڑھ سکتا، مثلا ایک شخص پٹھان آیا فرض کریں وہاں سے سوابی سے، وہ آپ اس کے ساتھ غالب کی شاعری پہ گفتگو کریں گے؟ اس کو حق ہے غالب کی شاعری کے اشعار میں کہ غالب کیا کہہ رہا ہے، پڑھنا اگر نہیں آتا۔ دیکھو بھائی میری بات نہ کاٹیں، دیکھیں میں نے آپ کی بات تو نہیں کاٹی ہے نا، میری گفتگو، میرا وقت ہے، ابھی میں ٹائمر لگا دیتا ہوں، میرا وقت ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی، ہاں بھائی صاحب، کہ اگر ایک شخص کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس سے نتیجہ کیا اخذ کرے گا؟ نتیجہ وہ نہیں اخذ کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ پڑھنا پہلا شرط ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی کفاءہ میں نہیں کہتا کہ کفاءہ کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بالکل کفاءہ کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے۔ کفاءہ واجب ہے لیکن یہ صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے۔ اب ان 2 باتوں میں بڑا فرق ہے کہ بعض عقود ایسے ہوتے ہیں، بعض قراردادیں، بعض کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز اس میں واجب ہے، لیکن اگر اس کا خیال نہ رکھیں پھر بھی وہ آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ کانٹریکٹ صحیح ہے۔ یعنی جس نے کفوف سے شادی نہیں کیا ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کی نکاح صحیح ہے۔ یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ اس بات آپ کو یہ بات ابھی اس میں زور دینے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی شاید یہ سنا بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک کفو کا تعلق ہے، کفو لغت میں مثل کو بولتے ہیں، مثل کو بولتے ہیں۔ اب جماعت مخالفین کے ہاں، کیونکہ ان کے ہاں نسب شرط ہے، نسب شرط ہے، تو وہ جب بعض کتب لغت میں وہ اس طرح وہ کہتے ہیں، بعض کتب لغت میں بعض مقامات پر کہ کفو میں نسب کے کا معنی انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ ان کے ہاں یہ بات ہے، لیکن یہ لغت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وجہ پہلے آپ نے پہلے پروگرام میں بھی آئے تھے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا کوئی مثل و مانند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا نہیں کہ اللہ کا کوئی ہم نسب نہیں ہے، یعنی اللہ جیسا نسب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کفر کا مطلب یہ ہوتا، اس کا آپ کہہ دیتے کہ اللہ کا نسب ہے لیکن اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس جیسا نسب کسی کا، حالانکہ اس آیہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کتب لغت، آپ نے ایک کتاب لغت دیکھا، بہت سارے کتب لغت میں، مثلا اس سے پہلے کتاب العین دیکھتے، کتاب العین میں خلیل ابن احمد کیا کہتا ہے؟ ھذا کفء له ای مثله فی الحسب والمال والحرب، یہ اس جیسا ہے مال میں، حسب میں، حرب میں۔ وہ اصل معنی جو ہے مثال شبیہ ہونا ہے، اصل جو معنی ہے کفر کا شبیہ ہونا، نظیر ہونا۔ وہ مثلیت ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت میں ہو، یہ مثلیت ہو سکتا ہے کہ صناعت میں ہو، یعنی پیشے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، پیسے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ نسب کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ اصل معنی یہی ہے، مسئلہ اصل معنی اس کا کیا؟ اصل معنی ہے شباہت۔ پھر وہ شعر نقل کرتے ہیں کہ حسان ابن ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، انہوں نے کہا وجبریل امین اللہ فینا، ہم مسلمان وہ ہیں کہ جبریل اللہ کے امین ہمارے درمیان ہے، وروح القدس لیس له کفا، وہ روح القدس ہے، اس کا کوئی مثل مانند نہیں، یعنی جبریل علیہ السلام لیس له نذیر ولا مثیل، جبریل علیہ السلام کا کوئی نذیر و مثیل نہیں ہے۔ حالانکہ جبریل کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی نسل ہی نہیں ہے، جبریل کا کوئی کفو نہیں ہے، جبریل جیسا کوئی نہیں ہے، جبریل علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب حالانکہ ملائکہ میں تزویج ولادت وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے لفظ کفو آیا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، تہذیب اللغہ،
تہذیب اللغة لابن ابی منصور ابن احمد الازہری جزء 10 یہاں پہ ملاحظہ فرمائی. وقال الزجاج لم يكن له كفوا احد. اچھا ولم يكن له مثلا لله عز وجل. لغت میں اس کا معنی ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مخالفین کہتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ نکاح میں کفاءہ میں نسب کی ضرورت ہے. یہ مخالفین کا عقیدہ ہے. یہ کتاب التنبیہ فی الفقہ الشافعی ابی اسحاق ابراہیم ابن علی ابن یوسف فی رضابادی الشافعی متوفی سنہ 474. یہ کتاب چھپی ہے عالم الکتب میں. یہاں پہ کتاب النکاح ہے صفحہ 157 میں. یہاں پر والکفاء، کفاء کن باتوں میں ہوتا ہے؟ نسب میں. ان کے نزدیک سب سے پہلے نسب ہے. والدین والصنع والحریہ ولا تزوج عربیۃ بعاجمی. کیونکہ نسب شرط ہے، اس لیے آپ جو ہے نا اگر نسب شرط ہوتا بھائی صاحب تو کوئی کسی سے شادی نہیں کر سکتا. پنجابی سندھی سے شادی نہیں کر سکتا. میری طرف دیکھیں نا قبلہ، اگر نسب شرط ہوتا آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کوئی پنجابی سندھی سے شادی نہیں کر سکتا. کوئی ایرانی عربی سے شادی نہیں کر سکتا اگر نسب شرط ہوتا. اگر مجھے بات کرنے دیں. اگر کفاء شرط ہے، آپ کریں میں بول نہیں رہا. کفاء شرط ہے اور کفاء کا مطلب ہے کہ نسب میں ایک جیسے ہوں، تو پھر کوئی بھی مثلا کوئی پاکستانی آتے ہیں یورپ میں شادی کرتے ہیں، یورپین جاتے ہیں پاکستان میں، یہ سب حرام ہو جاتا. یہ سب کے سب یہ نکاح باطل. تو یہ کس کے پاس ہے؟ شافعی کے پاس. شافعی کہہ رہا ہے کہ عربی عورت کو آپ اعجمی سے شادی نہیں کر سکتے. قرشی کو بغیر قرشی اور ہاشمیہ کو بغیر ہاشمی. اور بنی ہاشمیہ کی جو لڑکی ہے اس کو بغیر دوسرے قریش والوں سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ نہیں کہتا. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں صرف اور صرف کیا ملا کہ ایمان. جیسے آپ نے خود کہا. آپ ہمیں کوئی حدیث دکھائیں بھائی صاحب کہ کفاءہ میں نسب شرط ہے. دیکھیں میں نے احادیث آپ کو پہلے بہت دکھائی ہے. جویبر کس خاندان کا ہے؟ میری طرف دیکھیں نا، جویبر کس خاندان کا ہے مجھے بتائیں. کالا تھا یا نہیں تھا؟ جویبر بنو ہاشم میں سے نہیں ہے. جویبر کالا تھا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نسب شرط ہے. اور بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نسب شرط ہے. ہاں ہے نسب شرط ہے. جویبر کس کا نسب کیا تھا؟ جویبر کالا تھا. جویبر جو ہے وہ غیر بنو ہاشم ہے نا. جویبر کالا تھا. جویبر چھوٹا تھا. جویبر غیر مالدار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بہترین لڑکی کو رشتہ مانگا اس کے لیے. یہی کہہ کر اس نے ٹکرایا تھا کہ ہم صرف اپنے اکفاء میں شادی کراتے ہیں. سن لیں، یہی کہہ کر انصاری نے ٹکرایا تھا کہ ہم صرف اپنے کفو میں شادی کرتے ہیں جو ہمارے نسب و جیسا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جویبر مؤمن ہے اور مومنہ کا کفو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شریف، یہ قول مبارک اس بات کا رد ہے کہ کفاءہ میں نسب شرط نہیں ہے، بلکہ نسب کو نہیں دیکھا جائے گا. بالکل واضح رد ہے اس بات کی. اگر نسب شرط ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا. ان کو عربی نہیں آتی ہے نستجیر باللہ. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مومن کا کفو ہے اور کفو میں کیا ہے؟ نسب شرط ہے، یعنی ایک نسب کیا ہونی چاہیے. دوسری طرف جویبر کے لیے کس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ جو جویبر کے لیے کس کا رشتہ لے کے آ رہے ہیں؟ اس انصار کی سب سے خوبصورت لڑکی، انصار کی سب سے شریف خاندان کی لڑکی کو. یہ تو روایت یہ تو بہت واضح ہے. کتاب تہذیب الاحکام چاپ دارالکتب الاسلامیہ. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے پوچھا تھا، بار بار پوچھا تھا کہ آپ ان حدیث کو کیوں نہیں، احادیث ان روایات متواترہ کو کیوں نہیں مان رہے. آپ نے کہا بھی جواب دوں گا، ابھی آخر تک جواب نہیں دیا آپ نے. اب آج کوشش کریں جواب دے دیں. آج کوشش کریں جواب دے دیں. نہیں دیکھ سکیں گے آپ، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دے سکیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام جعفر عیسی بن عبداللہ بن ابی عن جدی عن علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یومن وَإِن نَحْنُ عِنْدَهُ، ہم ان کے ساتھ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. رشتہ دے دو، دین اخلاق یہ شرط ہے. اچھا ہم نے کہا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ دَنِيًّا فِي نَسَبِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نسب، کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر سے پوچھتے ہیں اگر وہ شخص نسب میں گٹیا ہو، دنی گٹیا کو بولتے ہیں، اگر نسب میں وہ نیچ ہو. قال اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.
فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ آتا ہے اس کا دین اخلاق اچھا ہے اس کو اپنا بیٹی کا رشتہ دے دو، رشتہ دے دو. دیکھو یہ واضح ہے حدیث کہ نسب شرط نہیں ہے کفاء میں. نسب اگر کفاء میں شرط ہوتا تو یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ واضح ہے کہ اگر نسب میں دنی ہو، نسب میں گٹیا ہو، اس کو رشتہ دے دو. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنے احادیث ہیں کافی شریف میں باب الکفو میں، ایک ان کو پاس ایک حدیث نہیں ان لوگوں کے پاس کہ پیغمبر نے منع کیا ہو کہ نسب شرط ہے. ملاحظہ فرمائی الفروع من الکافی، انہوں نے جو حدیث نقل کیا نا کہ اختاروا لنطفکم، اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے اختیار کرو، یعنی مؤمنہ زوجہ کا اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی خاندان کا ہو، فإن الخال احدى الضجيعين، کیونکہ ماموں جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ کی اولاد پر جس خاندان سے آپ لیں گے نا رشتہ، آپ کی اولاد کی شباہت ہوگی آپ ان کی ماموں سے. ماموں جو ہے ایک باپ، دو بابوں میں سے ایک باپ ہے. جس طرح والد باپ ہے اسی طرح ماموں کا بھی اس میں جس خاندان سے لڑکی آ رہی ہے اس کا اثر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے خاندان سے انتخاب کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور یہ اچھائی کس میں ہوتا ہے؟ یہ اچھائی ایمان میں ہوتا ہے. اس کا یہ نسب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. اختار لنطفکم، کتاب کافی میں یہ باب اختیار المؤمنہ میں ہے کہ مؤمنہ عورت کا آپ اختیار کریں. ابھی ہم آپ سے دیکھیں، پہلے بھی آپ نے دو دفعہ ہمارا ٹائم بہت لے لیا ہے کاظمی صاحب. ابھی آپ واضح دلیل ہم آپ سے مانگتے ہیں. ہم نے واضح دلیل دے دی کہ نسب شرط نہیں ہے. ابھی آپ واضح دلیل لے کے آئیں، کلام وہ ہمیں نہ دکھائیں جماعت عمریہ کے کتب سے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نسب شرط ہے. جماعت عمریہ کے کتب سے نہ دکھائیں، کتب لغت سے نہ دکھائیں، حدیث شریف سے دکھائیں کہ واضح اگر آپ کے پاس اس بات پہ حرمت پہ دلیل ہے تو لے کے آئیں، وإلا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. بسم اللہ. جزاک اللہ. آپ کا وقت جو ہے وہ اوپر چلا گیا. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 جملے بولوں گا اور آپ کو 5 منٹ دوں گا. میرے 2 جملوں کے بعد آپ کو 5 منٹ میں وضاحت کرنی ہے. آپ نے اپنی جس لغت کے اندر سے ابھی کفو کی تعریف کی ہے اس میں کفو کے مختلف مطالب ہیں جو تزویج کے حوالے سے ہے، نکاح کے حوالے سے ہے. اسی کتاب میں سے وہ تعریف آپ مجھے دکھائیں گے. یہ میری پہلی بات ہو گئی. دوسری میری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جبیر کی بات کر رہے ہیں، جبیر بھی اصحاب میں سے اور جس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ بھی اصحاب میں سے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاشمیوں کے ساتھ کہ ہاشمیوں میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبیر کا رشتہ ہاشمیوں میں سے کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا تو آپ کی یہ دلیل ویلڈ تھی. مومن کا کفو ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صحابہ کی بیٹیاں صحابوں کے لیے ہیں، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. بنو ہاشم کی بیٹیاں صحابہ کے لیے ہیں، یہ میرا مدعا ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، آپ نے مجھ سے کہا کہ واضح دیکھ آئیے، میں آپ کو واضح دلیل دکھا رہا ہوں. 1 سیکنڈ کے لیے صرف متوجہ ہوئیے گا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ معصوم کی طرف سے واضح دلیل چاہیے کہ نسب جو ہے وہ ضروری ہے. آپ نسب کو کفو میں تسلیم نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے جماعت عمریہ سے ہے، حتیٰ کہ لغت کسی مسلک کی نہیں ہوتی. لغت جو ہے وہ زبان کی ہوتی ہے. انگریز جو ہے وہ اگر وہ لغت لکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں لکھتے کہ ہم پروٹیسٹنٹ ہیں یا ہم جو ہے کیتھولک ہیں، ہماری یہ ہے اور تمہاری یہ ہے. اردو کی جو بھی لغت لکھی جاتی ہے وہ اس میں بھی مذہب نہیں آیا جاتا، صرف الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں. بہرحال آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ انہی کتابوں میں سے کہ جو تزویج میں کفو کی تعریف ہے وہ کیا ہے. آپ نے مجھے کہی. اب ملاحظہ کیجئے گا، آپ نے کہا کہ معصوم کی طرف سے واضح نص لکھی آئی ہے. کتاب کا نام ہے الکافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345. الکافی شیخ کلینی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345. وہی حدیث ہے جو خارجی والی ہے. اس میں جو سرکار امام صادق علیہ محمد علیہ السلام نے اس کو انکار کرتے ہوئے جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا انکا لکفو فی دمک. پورا حدیث پڑھو، پورا حدیث پڑھو، پورا حدیث پڑھو، پورا حدیث پڑھو، پورا حدیث پڑھو. مجھے پورا پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سن لیجیے، پورا پڑھو. نہیں مسئلہ ہے آپ کو، مسئلہ نہیں. پورا پڑھو، پورا پڑھو، آدھا فقرہ نہ پڑھو، پورا پڑھو. جی میں پورا پڑھتا ہوں، میں پورا پڑھتا ہوں، سنیے گا شروع سے پڑھو. ہاں
میں یہاں سے پڑھتا ہوں بعض الخوارج فقال یا حشام ما تقولو فی العجم یجوزو ان یتزوجو فی العرب یجوز کالا نام یجوز کالا فل عرب یتزوجو من قریش کالا نام کالا فل ترجمہ قریش یتزوجو فی بنی ہاشم کالا ترجمہ نام کرو کالا ترجمہ امن کرو خستہ ھذا. ترجمہ بھی کرو نا. میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں جی میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. بعض جو خوارج ہیں وہ آئے حشام کے پاس یا حشام ما تجم یجوزو ان یتزوجو فی العرب تو کیا کہتا ہے کہ عجم جو ہے کیا وہ عرب میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کالا نام اس نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. کالا فل عرب یتزوجو من قریش کیا عرب قریش میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کالا نام حشام نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. کالا فقریش یتزوجو فی بنی ہاشم اس نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کہ کیا قریش بنی ہاشم میں کر سکتے ہیں؟ حشام نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. کالا امن اخذتہ ھذا وہ خارجی نے پوچھا تو نے یہ بات کہاں سے لی؟ امن اخذتہ ھذا کالا ان جعفر بن محمد اس نے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یقولو علیہ السلام اتکافن دماغکم ولا تتکافن فروجکم کہ تم خون میں تو کرتے ہو اور فروج میں نہیں کرتے ہو. کالا فخرج الخارجی نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. خارجی وہاں سے نکلتا صحیح ترجمہ کرو صحیح ترجمہ کرو. اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم یہ صحیح ترجمہ کرو. جی میں نے اس کا یہی ترجمہ کیا نا کہ تم جو دمکم یعنی دماغ اپنے خون کے اندر تو کرتے ہو کیا کرتے ہو لیکن فروج کے اندر جو ہے وہ بھید بھاؤ کرتے ہو اس میں فرق ڈالتے ہو. نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. چلے آپ صحیح کیجئے گا. ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے خون کیا آپ کے خون برابر آپ اپنے خون میں یعنی اگر کسی کا خون ہو جائے اس کا قصاص ہوتی ہے. اس میں فرق نہیں ہوتا کہ وہ قاتل مثلا عرب ہے تو اگر مقتول عجمی ہے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا. ایک آدمی عجم کا قتل کرے قریش کا قتل کرے بنی ہاشم کا کوئی فرق نہیں پڑتا قاتل مقتول کس قبیلے سے ہے. اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم آپ کے خون برابر ہیں لیکن آپ کے ناموس برابر نہیں ہے. سوال یہ ہے اس میں بھی یہ بھی تکافا بھی جو ہے نا یہ لفظ کفو سے ہے برابری کی بات ہو رہی ہے مثلیت کی بات. آپ کے خون برابر ہیں دیکھیں اگر کفو میں نسب شامل ہوتا کفو میں تو یہ جملہ ہی غلط ہوتا کیونکہ کفو میں آپ نسب کو شامل کر رہے ہیں یا تتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم اگر کفو میں نسب ہے تو اس جملے کا معنی ہی نہیں بنتا. یہ جملے کا مطلب تب ہی بنتا ہے کہ کفو کا مطلب صرف مثلیت اور شباہت اور برابری ہو. ہاں جی ملاحظہ کیجئے گا مجھے آگے چلنے دیجئے گا میں آپ کو نسب دکھاتا ہوں یہاں تو پتہ یہ چلا ترجمہ کیا نا سوچ میں سمجھ بھی لو کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کا خون برابر ہے تو ان کا فروج نوامیس بھی برابر ہے ان میں شادی بھی ہو سکتی ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے جن کا خون برابر ہے ان کی فروج برابر ہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاشمی فاطمی کا خون دیکھو اگر ایک فاطمی غیر فاطمی کو قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص ہوگا اس کو اس لیے چوٹ نہیں ملے گی کہ فاطمی ہے. آپ کو پتہ ہے خون برابر ہے. دیا جو ایک فاطمی سید کا اور ایک مومن کا دیا برابر ہے تو اگر دیا برابر ہے تو فروج بھی برابر ہے. کیا بھائی تو اگر دیا برابر ہے تو فروج بھی برابر ہے نا. کہ کہاں پہ کیا چیز برابر ہے بولیں اجازت ہے میں آگے چلوں. آگے چلیں بسم اللہ. جزاک اللہ. وہ خارجی وہاں سے نکلتا ہے اور جناب ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. فقالا انی لقیت حشام میں حشام سے ملا تھا فسالتا ہوں ان کذا میں نے اس کے بارے میں فلاں چیز کے بارے میں پوچھا فاخبرنی تو اس نے مجھے بتایا بکذا وکذا یہ بھی اور یہ بھی یعنی وہ نکاح کے حوالے سے جو بات اس کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے. شٹ اجازت دیجیے گا میرا لیپ ٹاپ آف ہو گیا میں اس کو آن کر لوں. کس ٹائم پہ آف ہو گیا شاید چارج ختم ہو گیا لیپ ٹاپ. صرف ایک لمحے کی زحمت ہے ابھی آن ہو جاتا. چلیں جی ہاں میں نے ان کو تب تک آپ بات کریں نا تب تک آپ مجھ سے بات کریں کیونکہ اس کو جی میں عرض کرتا ہوں میں آپ کے سامنے اسی کے ساتھ بات کروں گا آپ کو دکھا کے کروں گا مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا صرف چند لمحوں کی دیر ہے. جی ملاحظہ کیجئے گا وہ
خارجی جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے. فخرج الخارجی حتی آتیہ اوتیا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فقال انی لقیت شام، میں شام سے ملا تھا فسالتہ اور میں نے اس سے سوال کیا ان قضا فلاں چیز کے بارے میں فخبرنی بقضا وقضا وذکر انہ سمع منکا، تو اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ سب کچھ آپ سے سنا ہے. کالا نام بالکل، قد قلت ذلک بالکل میں نے یہی کہا. فقال الخارجی تو خارجی نے یہ کہا فہا ان ذا قد جئتک خاطبا فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام، اس نے کہا پھر میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں اور رشتہ لینے کے لیے. اب یہ وہ جملہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سرکار صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا ہے انکا لکفو فی دمک و حسبک فی قومک، تو کفو ہے فی دمک اپنے خون میں، وہ حسبے کا اپنے حسب میں، فی قوم کا اور اپنی قوم کے اندر. میں پھر رپیٹ کرو انک لکفو فی دم کا. اب اللہ یاری صاحب یہاں پہ میرا دم کا نہیں ہے، بڑا آجزانہ سوال ہے، دم کا نہیں ہے. جی میں بڑا آجزانہ سوال کر رہا ہوں، میں بڑا آجزانہ سوال ہے. یہاں پہ دم کا سے مراد خون ہے، دم کا جی ہاں خون ہے. اچھا یہاں پہ جو خون کا حوالہ دیا مولانا صادق علیہ محمد نے، تو اس سے مراد اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، او پازیٹیو یا اے بی نیگیٹو ہے؟ کیا مقصد ہے یہاں پہ خون کا حوالہ دینے کا؟ آپ بتائیں آپ آپ کا کیا سوچ ہے؟ اس سے مراد ہی نسب ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مراد نسب نہیں ہے. اس سے مراد نسب نہیں، بتائیے کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کیا؟ دیکھیں خارجی و مباح القتل ہوتا ہے. خارجی کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اس کا قتل جو کرے اس کی قصاص نہیں ہوتی. اس کو اگر کوئی قتل، دم سے مراد احادیث میں ہمیشہ مراد خون نہیں ہوتا، جیسے اردو زبان میں ہمیشہ خون، دم سے مراد خون نہیں ہوتا. دم سے مراد ہوتا ہے قتل، کسی کا جان لینا. کہ دیکھیں اگر دو آدمیوں کی جان برابر ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کرے اس کا قصاص ہوگا، تو ان کے درمیان رشتہ جائز ہے. خارجی صرف اپنے قوم میں اس کا کفو ہے خون میں، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان بالکل خصوص شیعہ فقہ میں خارجیوں کا خون بہانا جائز ہے. اگر کوئی شخص کسی بھائی نہیں ہے، خارجی کو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس سے پہلے ایسی حدیث میں خارجی پہ بحث نہیں کر رہا بھائی. اگر کوئی بحث نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا دم کا کیا مراد ہے، آپ نے لیا کہ وہ خارجی ہے، اس لیے اس کے دم کے بارے میں کہا. بالکل خارجی کے متعلق کہا ہے کہ تو اپنے قوم میں خون میں اور حسب میں برابر ہے، شیعوں میں تو برابر نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شیعہ تجھے قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص نہیں ہوگا. اگر کوئی شیعہ کسی خارجی کو قتل کرتا ہے اس کا قصاص ہی نہیں ہوگا. جب قوم کہہ دیا، حسب کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد دم کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد صدقے کا جو عنوان ہے وہ کیا. بہرحال میں اب خاموشی اختیار کرتا ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جن کتابوں سے آپ نے کفو کی تعریف دکھائی ہے اس میں تجویز کے حوالے کے ساتھ کفو کی کیا تعریف ہے، انہی کتابوں سے مجھے دکھا دیں. صرف لفظ کفو کی تعریف نہیں چاہیے، تجویز میں کفو کیا ہے وہ دکھا دیجئے. بالکل میں بہت دفعہ دکھا چکا ہوں، میں پھر دکھاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب دیکھیں کفو سے کیا مراد ہے، کفو سے حدیث شریف میں کیا مراد ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کفو سے مراد ہے کہ کفو میں لغت سے دکھا دینا سر. لغت سے میں دکھا چکا ہوں، ابھی کتب لغت سے میں ابھی دکھا چکا ہوں. مثلیت، مماثلت، اس میں نسب نہیں ہے. اس میں سے آپ نے کفو کی تعریف دکھائی ہے، آپ نے تزویج میں کفو سے کیا مراد ہے وہ نہیں دکھایا. میں وہ دکھا دوں گا، آپ سن لیجئے. دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ دیکھیں لغوی کا قول حجت نہیں ہوتا. لغوی کا قول یعنی کہ کوئی شخص ڈکشنری لکھتا ہے، اگر اس کے بات پہ اعتبار ہے تو حجت ہے، وإلا اعتبار نہیں ہے. کتب میں دیکھیں کفو کا مطلب کیا ہے، کفو کا مطلب ہے مثل شبیہ. اب شادی کے معاملے میں مثلیت اور شبہ اور مشابہت یہ کون سی ہونی چاہیے، اس مسئلے میں اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. جماعت عمریہ کے مجتہدین کہتے ہیں اس میں نسب شامل ہے. میں نے بھی شافعی کا فتویٰ دکھا دیا واضح طور پر. شیعوں کے ہاں، بلکہ انہوں نے احادیث بھی، مخالفین نے احادیث بھی نقل کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن شیعوں کے ہاں اس طرح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب کافی شریف. دیکھیں
کافی شریف جلد نمبر 5 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ باب کیا ان المؤمن کف للمؤمنہ. یہ کوئی اجنبی کوئی باب بھی نہیں ہے. باب کیا ہے؟ کتاب النکاح باب مومن کا کفو ہے. اس میں جو حدیث ہے کون سی حدیث ہے؟ وہ جویبر والی حدیث ہے کہ جویبر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رشتہ مانگتے ہیں. او بھائی دونوں غیر بنو ہاشم ہیں. بھائی فرق نہیں پڑتا. ہم بنی ہاشم ہم کفو کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں پلیز میری بات نہ کاٹیں پلیز. ہم کفو کی بات کر رہے ہیں کہ کفو کو تزویج کے معاملے میں چاہے ہاشمی ہو چاہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے. کفو کا کیا مطلب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کفو کا کیا مطلب ہے؟ بنی ہاشم کی طرف بھی آئیں گے, اس کی طرف بھی آئیں گے. کفو کا لغت شریعت میں معنی کیا جب ہم نکاح کرتے ہیں کفو میں نسب شرط ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نسب شرط ہے. اگر نسب شرط ہے تو کسی کا کسی سے شادی نہیں ہو سکتا بھائی, سوائے اپنے خاندان میں شادی, اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرو. باقی اپنے خاندان سے باہر شادی کرنا ہی حرام ہے, سب کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کفو, آپ مطلق کہہ رہے ہیں, آپ مقید تو نہیں کہہ رہے کہ صرف بنی ہاشم میں کفو کا یہ ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں مطلق ہر جگہ کفو کا مطلب نہیں. بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹو. آپ لغت کے روح سے آپ کی بات میں بڑا تضاد ہے. آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ تزویج میں کفو میں نسب شرط ہے. آپ نے نہیں کہا جی ہے. اگر تزویج دیکھیں یہ بات کتنا پاگل پن کی بات ہے. اگر تزویج میں کفو میں نسب شرط ہے تو صرف ہر شخص صرف اپنے خاندان میں شادی کر سکتا ہے, کیونکہ پھر یہ ہر جگہ ہو جائے گی. پھر اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص. اور واضح دیکھیں یہاں پر جویبر کی جو حدیث ہے, جویبر کا رشتہ مانگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جویبر کالا ہے, چھوٹا ہے, اس کا شکل بھی بہت برا ہے. حدیث میں نے بار بار پڑھے, دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو رشتہ اسی لیے انکار کیا تھا کہ ہاں یہ کفو نہیں ہے سامنے والے, کیونکہ ان کے نزدیک جاہلیت کے زمانے کے جو آثار تھے وہ باقی تھے انصار کے نزدیک. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور کیا فرمایا یا جویبر, فرمایا کہ فالناس اليوم جویبر مؤمن والمؤمن کفو للمؤمنہ. یہاں پہ کہاں ہوا حدیث؟ جی میں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لکھا ہوا ہے ایسا. اس میں واضح لفظ یہی ہے کہ جویبر مومن ہے. دیکھیں جویبر مومن ہے اور مومن مومنہ کا کفو ہے. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو ایک لڑکی جو ہے اعلیٰ خاندان کی ہے اور جو مرد ہے وہ بہت ہی گٹیا سے گٹیا تر لوگوں کے نزدیک اس خاندان سے. تو وہاں پہ فرمایا کہ آپس میں کفو ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کفو میں بطور مطلق یہاں پہ نسب شرط نہیں ہے. واضح. اب آتے ہیں بنی ہاشم کی طرف. بنی ہاشم تو پھر کفاء میں آپ کفاء کا بحث نہ چڑھیں کیونکہ کفاء کی بحث جب چڑھیں گے نا, اور یہ ایک روایت نہیں ہے, کئی روایات ہیں کتاب کافی شریف میں اس باب پر. کفاء کا بحث آپ نہ چڑھیں کہ کفو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے 2 تالی فاسد ہوں گے, 2 غلط نتائج ہوں گے جس کا آپ ملتزم نہیں ہو سکتے. اگر کفو میں نسب شرط ہے تو عرض کیا کہ پنجابی سندھی سے شادی نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص گجر جو ہے جٹ سے شادی نہیں کر سکے گا, جٹ گجر سے شادی نہیں, چودھری جو ہے گجر میں شادی نہیں, سب کا کیونکہ کفو ہونی چاہیے, اپنے خاندان جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو باطل ہے. دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسا رشتہ کرایا کہ ایک اعلیٰ خاندان کا ایک گٹیا خاندان کا ہے, تو اسی وقت کہا المؤمن کفو المؤمن ہے. تو پتہ چلا کہ کفاء میں نسب نہیں ہے. یہ تو واضح ہے. اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین اس بات کی طرف کہ بنی ہاشم میں, تو بنی ہاشم کا بھی سن لو بھائی. تو روایت اس کے کم نہیں ہے. آپ نے ابھی جو روایت پڑھی ہے دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس شخص سے میں بات کروں جس کو پڑھنا آتا ہو, جس کو سمجھ آتی ہو. جو نہیں پڑھ سکتا اس سے میں کیا بات کرنا بھائی. ایک شخص ہے مثلا ابھی پٹھان ہے کوئٹے کا یا پشین کا یا اس علاقے کا, اس کو اردو نہیں آتی, وہ آ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اقبال بڑا شاعر تھا یا غالب بڑا شاعر تھا, یا مثلا میر تقی میر بڑا اس کے نوحے اچھے ہیں, مرثیے اچھے ہیں, یا میر انیس کے مرثیے اچھے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے. وہ بھائی صاحب حدیث جو آپ نے پڑھی ہے آپ کے حق میں نہیں ہے. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے الفروع من الکافی للکلینی صفحہ نمبر 345, آپ نے وہی خارجی والی جو حدیث پڑھی ہے اس میں 2 دفعہ, ایک دفعہ ہشام ابن حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا, اس میں یہی واضح ہے کہ فقریش یتزوج فی بنی ہاشم, قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. بنی ہاشم میں فاطمین آ جاتے نہیں آتے بھائی, آتے نہیں آتے بھائی. اور فاطمین بنی ہاشم میں سے کسی اور قبیلے میں سے ہیں,
جواب کیوں نہیں دے رہا؟ آپ اپنی بات پوری کر لیں پھر میں آپ کا جواب آپ دوں گا. جواب میں دے دو نا. نوٹ کر رہا ہوں. نہیں جواب دے دو. آپ کریں بات. بات کیوں نہیں ہے؟ آپ نے مجھ سے جب سوال کیا میں جواب دیا. سنیے, بنو ہاشم میں آپ جواب دے رہا ہوں. سنیے, بنو ہاشم میں فاطمی ہے, وہ دیگر بنو ہاشم کے مثل نہیں ہے. ان کے لیے ہر چیز دیگر بنو ہاشم سے الگ ہے. آپ بنو ہاشم کے لفظ میں فاطمیوں کو شامل نہیں کر سکتے. آتے یا نہیں آتے؟ بنو ہاشم میں خاندان کے تناسب کے ساتھ ویسے نہیں آتے, کسی چیز میں بھی نہیں آتے. او بھائی میرے سوال کے جواب دے. بنی فاطمہ بنی ہاشم میں سے کسی اور نسب میں سے؟ یقیناً بنی ہاشم میں سے, لیکن بنی فاطمہ بنو ہاشم کے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے. بس چپ کریں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل کیا کہ کیا بھلے قریش مثلا بنی امیہ دوسرے قریش کے جو ہیں لوگ ہیں, وہ اگر کوئی مومن ہے تو وہ بنی ہاشم میں شادی کر سکتی ہے, بنی فاطمہ میں شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا نعم شادی کر سکتا. تو انہوں نے امام ہشام کہتا ہے اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم, آپ کا خون اگر برابر ہے, اگر خون یہ خون کو کس خون کی بات ہو رہا ہے کہ خون برابر ہے؟ خون برابر ہے یعنی دیا قصاص برابر ہے. اور بھائی اگر ایک فاطمی سید پاکستان کے ایک پنجابی گاؤں میں ایک آدمی کو قتل کرتا ہے, اس پہ اس کا قصاص ہوگا, اس کو چھٹی نہیں ملے گی کہ یہ بنی ہاشم میں سے فاطمی ہے. آپ نے بے جا اگر ظلم اس کو قتل کیا نا, اس کا قصاص ہوگا. دیا پنجاب کا, سندھ کا, کالا بدبودار مسلی جو بھی ہوگا, اگر مومن ہے اس کا دیا برابر ہے. اگر کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کا سکا بیٹا بھی ہے, دیا ایک ہی جیسا. آپ کو پتہ ہے اگر خون برابر ہیں تو فروج, یہ امام علیہ السلام نے دے دیا قاعدہ, اس کو کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ اچھا پھر اس نے خارجی نے کہا, میں نے ہشام سے یہ پوچھا, فقال الخارجی, و امام علیہ السلام نے کہا نعم قلت ذلك, میں نے یہ سب جملے کہا. دوسری مرتبہ خارجی نے بھی پوچھا کہ آپ نے واقعا کہا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ اس نے امام علیہ السلام نے فرمایا جی کر سکتا ہے. تو میں آپ سے رشتہ لینے آیا ہوں. خارجی نے بولا میں آپ سے رشتہ لینے آیا ہوں. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ سب مقامات میں کہ خارجی نے جب دیکھیں, اگر اس میں بنی فاطمہ شامل نہ ہوتے, میری طرف دیکھیں, تو امام علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے کہ بنی فاطمہ مستثنا ہے. میں نے جو کہا دوسرے بنی ہاشم کا بولا ہے. تو تبھی کہ اس بنی ہاشم میں بنی فاطمہ شامل ہیں, اسی لیے اس خارجی نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. وَإِلَّا اگر امام علیہ السلام شریعت میں یہ حکم ہوتا کہ بنی فاطمہ کا حکم اور ہے تو وہ اس خارجی کو رشتہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی, رشتہ لینے کا نوبت ہی نہ آتا. تو اب امام علیہ السلام نے اسے کہا, کیا فرمایا کہ انک لکفون فی دمک وحسبک فی قومک, تو خارجی ہے, تو تیرا خون جو ہے تو اپنے خون, ہم نے کہا جس کا خون برابر ہے, جس کا قصاص ہو تو اس کا دیا ہو, جس کا قتل ہو اس کا قصاص ہو, اس کا دیا ہو, وہ اس کی بات ہو رہی ہے, ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا تو محدور الدم ہے, تو اپنے قوم میں ہے. تو امام علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ خارجی کے لیے کہا, اور وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نسب کی بات ہو رہی ہے, وہ خون جو ہے وہاں نسب کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ قصاص اور دیے کی بات ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں بنی ہاشم کی طرف. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, سن لیں ابھی. قال ابی عبد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زوج ذباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب انما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله وليعلموا ان اكرمكم عند الله اتقاهم. یہ بنی ہاشم کی لڑکی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بنی ہاشم کی ہے, سکی لڑکی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, چچا زاد لڑکی ہے. مقداد سے شادی کرائی اسی لیے کہ لوگ سیکھ لیں کہ بھئی ہاشمیہ کی نکاح ہو سکتی ہے غیر سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب عیون الاخبار سے جلد نمبر 1 روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی لڑکیوں کی جلدی شادی کرو. کس سے شادی کرائیں؟ اکفا سے, کفو سے. کفو کون ہے؟ المؤمن بعضهم اکفاء بعض, مؤمنین ایک دوسرے کے کفو ہیں. اسی وقت منبر سے نیچے نہیں آئے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر ہی سے اپنی چچازاد لڑکی زباعہ کی شادی کر دی مقداد سے. مقداد ہندو کا لڑکا, غیر اس کا وہ قریش میں سے بھی نہیں ہے. مقداد ابن الاسود کس سے شادی کرا دی؟ اپنی چچا کی لڑکی سے. کس لیے کہ المؤمن کفل للمؤمنہ, اسی لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ بنی ہاشم میں شادی ہو سکتی ہے. تو میرے محترم ناظرین,
انہوں نے جو حدیث لے کے آیا نا، میں نے ان سے کہا وہ واضح حدیث لے کے آؤ، یہ ان کے خلاف ہے. اس حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے، اس حدیث میں واضح موجود ہے کہ غیر بنی ہاشم میں بنی فاطمہ میں شادی کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بات کریں بھائی. اب میرے آپ سے گزارش ہے. سوال میرا رہ گیا. کیا سوال رہے گا؟ ایک سوال میرا رہ گیا، اس کا جواب بھی دے دیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ میں پہلی نشست میں واضح کر چکا ہوں اور آپ تسلیم بھی کر چکے ہیں. میں ابھی آپ کو یاد کرواتا ہوں، لیکن مجھے ذرا لغت کی کتاب میں سے دکھائیے گا کہ باب تزویج میں کفو کی تعریف جو آپ نے کتاب دکھائی ہے اس میں کیا ہے. باب تزویج میں دکھانا ہے کہ تزویج میں کفو کیا ہے. لفظ کفو کے اور بھی بہت سارے مطالب ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. اللہ کے لیے اور ہے، جبرائیل کے لیے اور ہے، مجاہدین کے لیے اور ہے، لیکن تزویج میں کیا ہے یہ بتائیے. دیکھیں لغت میں میرے محترم ناظرین، جیسے آپ کہتے ہیں نا لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان میں لڑائی کے مطلب کو ہم جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر میں لڑائی کریں، لغت میں اس کے معنی اور ہیں. یا مثلا آپ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو، اس کے لغت کے معنی سے اور ہوں گے. دیکھیں کفو کا ایک ہی مطلب ہے، شبیہ مثل. اب یہ شباہت مثلیت اس میں تزویج کے معاملے میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ سن نہیں رہے تھے بھائی صاحب. تزویج کے معاملے میں شباہت نہیں، آپ نے اگر سنا بھی ہے سمجھ نہیں آئی. میں سن رہا ہوں، میں نے اسی حدیث میں آپ کو بھی جواب دوں گا بھائی صاحب. تزویج کے معاملے میں اسی روایت میں کہ جس میں فرما المؤمن کو یا جویبر مؤمن والمؤمن کفو للمؤمن. سن لو، لغت میں سے مجھے تزویج یہ لغت ہے، یہ بہترین لغت ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہے. لغت میں سے جو سن لیں، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ناسبیوں کی لغات ہیں، جس میں سے میں نے حوالہ دیا. میں نے 4 لغات آپ کو دکھائیں. میں نے آپ کو فقہ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں نے دکھا دی کہ جو ناسبیوں کی نہیں ہے، تشیعوں کی ہے. میں آپ کو پھر دکھانے کو تیار ہوں. آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. آپ مجھے لغت میں سے جو آپ اتھینٹک سمجھتے ہیں اس میں تزویج میں کفو سے کیا مراد ہے اس کی تعریف مجھے یہاں بھی دکھا دیں. دیکھیں بھائی صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ کو دیکھیں کفو کا مطلب ہے مثل مانند. میں آپ کو بتا بھائی صاحب سن لیں. بھائی سن لیں، اس کا اس لفظ کے معنی زواج میں بدل. آپ مجھے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں گرامر میں سے؟ بھائی بات کرنے دو گے یا نہیں دو گے؟ بات کرنے دو گے؟ سوال کیا سمجھ مجھے آئی ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اجازت دیں گے؟ اس کے مانند ہے مثل مانند کے. بھائی صاحب مثل مانند اس لفظ کے لغوی معنی مختلف، یہ جب تزویج کے معاملے میں استعمال کریں اس کا معنی نہیں بدلتا. اس کا چاہے اس کا آپ اللہ کے متعلق استعمال کریں، لم یکن لہ کفوا احد. جبرائیل کے لیے آپ سن لیں اچھی طرح، جبرائیل کے لیے استعمال کریں کہ جبرائیل جیسا کوئی نہیں ہے. یا آپ زوجہ کے لیے استعمال کریں کہ یہ اس کے لیے اس کا کفو ہے، یہ لڑکی اس لڑکے کا کفو ہے. اس کا معنی نہیں بدلتا، اس کا مطلب ہے مثل مانند ہے. ہر جگہ مثل مانند ہے. اس مثلیت میں، اس تشابہ میں، اس تساوی میں کیا نسب شرط ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے. اس کے لغوی معنی میں یہ شامل ہی نہیں ہے نسب. میں نے اس کے وجوہات سن لو، پلیز سن لو. میں نے عرض کیا مجھے اسی لغت میں جس میں آپ نے پہلے دکھایا تھا. سن لو میری بات. میں نے آپ کو دکھا دیا بھائی. پیغمبر کو اس کے لغوی معنی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں، حدیث کو نہیں چھوڑتا. میں بحث کرتا ہوں لیکن میں اس سے بات کروں گا. پہلے آپ مجھے لغت میں دکھائیے. آپ مجھے بتائیں پیغمبر اس میں بتا دیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفو کا لغوی معنی آتا نہیں آتا؟ آپ تعویل کی طرف جا رہے ہیں. اللہ یاری صاحب، میں تعویل کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک اس واضح سوال کا جواب نہیں دو. پیغمبر کو آتا نہیں آتا اس لفظ کا معنی؟ جی 100% آتا ہے اور اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ابھی سن لو پوری کر دیں. ابھی سن لو بھائی صاحب، ابھی سن لو میرے بھائی، ابھی سن لو. ابھی سن لو، اسی لغت میں مجھے تزویج دکھا دیں. سن لو ابھی سن لو. میں نے آپ سے سوال کیا کہ پیغمبر کو اس کے لغت آتے ہیں. پیغمبر نے 2 مختلف خاندان کے لوگوں کو، ایک زباع اپنے خاندان کا، ایک مقداد، ان کا شادی کراتے ہوئے کہا المؤمن کفو للمؤمن. اگر کفو کے معنوں میں نسب ہوتا تو یہ جملہ ہی غلط ہے، جملہ ہی غلط ہے. اور ایک ہے جویبر کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جویبر کی شادی کرائی ہے زلفا سے. 2 مختلف خاندان کے ہیں، ایک گٹھیا خاندان کا، ایک اعلیٰ خاندان کا. ان کی شادی کراتے ہوئے کہا، سن لو پلیز میری بات نہ کاٹو، پلیز میری بات نہ کاٹو. ان کی شادی کراتے ہوئے کہا المؤمن، پلیز میری بات نہ کاٹو، المؤمن کفو للمؤمن.
اگر کفو کے معنی میں ہے کہ شادی کے معاملے میں جب استعمال کرتا ہے مثلیت فی النسب، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ وہ مقداد کا نسب تو سب کو معلوم ہے، اور ذبح کا نسب بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا نسب ایک جیسا ہے۔ او بھائی یہ جملہ بنتا ہے؟ یہ کوئی عاقل اس طرح بات کر سکتا ہے؟ یا جویبر کالا غلام، خاندان اس کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اور زلفا جو ہے انصار کی بہترین لڑکی ہے، بہترین اعلیٰ خاندان ہے، ان کی شادی کرتے ہوئے کہتے کہ ان کی نسب ایک ہے۔ یہ کوئی عاقل اس طرح بات کرتا ہے؟ آپ اردو زبان میں اس طرح بات کرتے ہیں؟ مثلا ایک گھوڑے کو ملائیں ایک شیر کے ساتھ اور کہتے ہیں ان دونوں کی نسل ایک ہے۔ آپ کو اس طرح کوئی عاقل اس طرح بات کرتا ہے؟ بھائی اگر نسب میں آپ جو جملے نقل کر رہے ہیں کتاب لسان العرب سے، میری طرف دیکھیں، انہوں نے فتوے اپنے علماء کے نقل کیے ہیں، لغوی معنی نقل نہیں کیے ہیں، کیونکہ جماعت عمریہ کے ہاں میں نے آپ کو کتاب دکھائی شافعی کی، ان کے ہاں کفاءہ میں کفو میں نسب شرط ہے، تو انہوں نے اپنے کتب لغت میں یہ ذکر کیا، لیکن اس کے لغوی معنوں میں یہ نہیں ہے۔ اوکے، اب بات کرنا چاہیں تو بات کریں، بسم اللہ۔ کوئی واضح دلیل لے کے آئیں کاظمی صاحب۔ جی میں تو بات کروں گا ہی، واضح دلیل لے کے آئیں، ہمیں آپ سے کاظمی صاحب اب مجھے کاظمی صاحب اجازت ہے، آپ پہلی بہت وقت واضح دلیل لے کے آئیں کہ فاطمیہ کی شادی باہر نہیں ہو سکتی، واضح دلیل لے کے آئیں، بسم اللہ۔ جی اب مجھے ٹائمر آن کر دیں اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ جی اگرچہ یہ 10 منٹ سے بہت زیادہ لے چکے ہیں، لیکن وہ صاحبان جو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے کہا کہ لغت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ ناسبیوں کی مخالفین کی، میں نے بار بار کہا کہ جس کو آپ اوتھینٹک سمجھتے ہیں اس میں سے مجھے کفو کی وہ ڈیفینیشن دکھا دیں، تعریف دکھا دی ہے جس جو آپ کے ہاں لکھے، جس میں سے آپ دکھا رہے ہیں کہ جبرائیل کا کوئی ہے، اسی میں آگے نکاح میں بھی جب بھی آپ ڈکشنری کھولیں گے اس میں ہر ایک کے لیے کفو کی ہے، جبرائیل تعریف ہے اللہ جل جلالہ، لیکن جب آئے گی نمبر میں نے آپ کو اور دکھائی الفاظ الفقہ الجعفریہ ڈاکٹر احمد فتح اللہ کی، جو کہ شیعہ ڈکشنری ہے، شیعہ ہیں یہ، اس نے غلط لکھا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، غلط لکھا، اس نے پیغمبر کے قول کے خلاف لکھا۔ آپ تو غلط کہہ رہے ہیں نا، آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر نے غلط لکھا، بات نہ کاٹیں، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا، شریعت کے خلاف مجھے لکھا، بات مکمل کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں نا۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا، میں نے پہلے بھی دکھایا تھا، میں پھر دکھا رہا ہوں، معجم الفاظ الفقہ جعفری ڈاکٹر احمد فتح اللہ صفحہ نمبر 348، یہاں پہ وہ نکاح میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی ڈاکٹر کا قول حدیث سے بالا ہے، آپ کے پاس جو بھی ڈاکٹر کا قول پیغمبر کا قول، پیغمبر کے قول کے مقابلے میں ڈاکٹر کا قول لے کے آئے بھائی، اسلام و نسب و تقوی و حریہ۔ اب رکیے یہاں پہ رکیے، آپ جو ہے وہ بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں، اللہ یاری صاحب دس از ناٹ فیئر۔ اب سنیے گا، آپ نے کہا کہ تمام بنو ہاشم میں فاطمید بھی آ جاتے ہیں اور باقی بھی آ جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کتاب کا نام الخصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 21، عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خلق الناس من شجر شتا وخلقت انا وابن ابی طالب من شجرہ واحدہ اصلی علی و فرعی جعفر۔ یہ پہلی روایت، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو الگ سے ہے، مجھے اور علی کو ایک شجر سے ہے، اور آل ابی طالب کا تذکرہ ہے، ابن ابی طالب من شجرہ واحدہ، اور اس کی اصل علی ہے اور فرع جعفر ہے۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری کتاب کا نام عیون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، اس میں یہ روایت نمبر ہے 27، وبا اسناد علی ان علی علیہ الصلوۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من اشجار شتا وانا وانت یا علی من شجرہ واحدہ۔ یہ بتا رہا ہے کہ بنو ہاشم میں سارے ایک جیسے نہیں۔ اگلی کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، حدیث نمبر ہے اس پہ 239، وبا اسناد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغض علی کفر و بغض بنی ہاشم نفاق۔ الگ الگ بیان کیا، بغض علی کفر ہے اور بغض بنو ہاشم نفاق ہے، الگ سے بیان کیا بنو ہاشم کو یہاں پہ۔ پھر وبا اسناد
یہ کتاب کا نام میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بنو ہاشم میں جب آپ نام لیتے ہیں تو فاطمی آ جاتے ہیں. جی نہیں آتے ہیں. ایون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 اس پہ یہ دیکھیے گا نمبر ہے 264 وبا اسناد قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمتا احسنت فرجہا فحرم اللہ ہاں بھائی صحیح پڑھا. ذریتها احسنت فرجہا. ذریتها یہ جی ذریتها علی النار. جناب سیدہ کی اولاد جو ہے اس کو فرمایا کہ الگ کر دیا گیا, بری کر دیا گیا ہے نار سے. اگلی کتاب تعلموا من انصابکم ما تصلون بی ارحامکم. تعلموا رسول اللہ نے فرمایا تعلموا جان لو, علم حاصل کر لو, من انصابکم اپنے نسبوں میں سے, ما تصلون بی ارحامکم. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا جناب, آپ کر دیجئے گا. آپ کر دو نا, آپ نے پڑھا ہے تو ترجمہ بھی کرو نا. اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ اس کا حرمت نکاح سے آپ ثابت بھی کرو نا کہ اس کا حرمت نکاح سے کیا تعلق. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی نکاح ابھی آگے چلتے ہیں سرکار, سن تو لیں. یہ کتاب کا نام ہے علمالی شیخ توسی. آپ نے کہا بنو ہاشم میں فاطمی بھی شامل ہیں. آپ جس چیز میں فاطمی شامل کر رہے ہیں فاطمی اس میں شامل نہیں ہے. بنو ہاشم ایک جیسے ہیں لیکن فاطمی ان سے الگ ہیں. فاطمیوں کے لیے احکامات الگ ہیں اور ابھی میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا. ابھی مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. او بھائی اگر بنی فاطمہ بنی ہاشم میں نہیں ہے, بنی ہاشم میں نہیں ہے, تو اس ہاشمی نے کیوں پوچھا کہ مجھے رشتہ دے دو؟ بھائی اللہ گزارش یہ ہے کہ دیکھو ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا نا, میں نے خاموشی اختیار کی, میں نے آپ کو دیا. او بھائی یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مساوی توڑی ہے, ہم مساوی توڑی ہیں. بھائی آپ کو حدیث پڑھنا بھی نہیں آتا. سوال کر لیا, جن نے حدیث پڑھے ہر مجھ سے سنیں, اس کا تقریباً ہر فقرہ آپ نے غلط پڑھا. آپ نے سوال کر لیا, جواب لیجیے. ہاں آپ نے سوال کر لیا, جواب مجھ سے لے لیں. جواب آپ سے, ٹھیک ہے, مہربانی کیجیے گا. بنو ہاشم میں, ہاشمیوں میں ایک شجرہ جو ہے وہ باقی شجروں سے الگ ہے. جو شجرہ جناب سلطان مولا محمد مصطفیٰ اور مولانا امیر کائنات کی طرف آتا ہے وہ شجرہ نور الگ ہے. جناب عبد المطلب کی باقی کی اولاد الگ ہے. دونوں میں فرق ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. بھائی سب لوگ مختلف ہیں. کہ اس میں بنو ہاشم شامل ہے. بنو ہاشم کہہ کے آپ نے ساروں کو شامل کر دیا. فاطمی جو ہے وہ باقیوں کے مثل نہیں ہے. آپ کیوں سوال کا جواب نہیں دے رہے؟ آپ سوال سن لیں پھر سوال کا جواب دے دیں. بھائی صاحب دیکھیں, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس بنی ہاشم میں بنی فاطمہ اس لیے شامل ہے. تو آپ مجھے جواب دینے دینا. آپ سن لو, اچھی طرح سے سن لو, اچھی طرح سے سن لو. شامل ہے. اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ اس خارجی نے فوراً کہا کہ مجھے بیٹی کا رشتہ دے دو. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا کہ اس کو اور ہشام کو بولتے ہیں کہ یہ جو بنی ہاشم ہے اس میں بنی فاطمہ شامل نہیں ہے. بنی فاطمہ میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. جناب جعفر طیار کی بھی شادی حرام ہے, اس کی بھی شادی جناب زینب سے وہ بھی حرام ہے. تو وہ کہنا چاہیے تھا نا, اس حدیث میں تو نہیں کہا. وہ تو آپ ملا رہے ہیں, اپنی جیب سے ملا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ نسب اعلیٰ ہے, اس میں ہم اس کا منکر نہیں ہے, ہم منکر نہیں ہے کہ یہ نسب اعلیٰ ہے. تو آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ کی بات سن لیا, مجھے جواب دینے دیجیے گا. اور میں گزارش کروں گا کہ اب جو ہے وہ بیچ میں کوئی سوال نہ اٹھائیے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا کہ جب امام نے کہا کہ ہاشمی, تو اس میں سارے ہاشمی ہیں, چاہے وہ فاطمی بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سنیے, میں آپ کو, یہ ہماری پہلی نشست کی گفتگو ہے جو میں نے صدقے کے عنوان کے ساتھ کی تھی, اس میں اس بات کو واضح کر چکا. میں دوبارہ اس کا اعادہ کر رہا ہوں. صرف مہربانی کیجیے گا, بات پوری کرنے دیجیے گا, بیچ میں سوال نہ کیجیے گا. لکھ لیں, جہاں میں غلط ہوں لکھ لیں, بعد میں مجھ سے سوال کر لیں. آپ بھی اپنے جو مخاطب ہوتے ہیں ان سے یہی کہتے ہیں کہ بیچ میں نہ بولو, بعد میں بول لینا. لکھ لو, بعد میں سوال کر لینا. میں نے جو پہلی میری نشست تھی اللہ یاری صاحب کے ساتھ, اس میں نے صدقے کے عنوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا, واضح کیا تھا, ظاہر کیا تھا کہ بنو ہاشم میں اولاد عبد المطلب میں 2 گروہ ہیں. میں 3 کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں 2 گروہ ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے 2 گروہ ہی ہیں. تو 2 چیز کے حوالے کے ساتھ ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 گروہ کس حوالے کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا فاطمی جو ہے وہ بھی بنو ہاشم میں اسی کی طرح ہی ہیں جیسے باقی ہیں. سنیے, یہ وسائل الشیعہ میرے پاس اردو ہے, اس کا میں آپ کو
چھٹی جلد جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 29 زکوٰۃ کے عنوان کے ساتھ. صرف سنیے گا حدیث اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ کیسے بنو ہاشم اس میں شامل نہیں ہے. بھائی ہم دوسرے حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس حدیث کی بات کر رہے ہیں. آپ کیوں دور چلے گئے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے بھائی, ہم کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دو بھائی سب دو بھائی نہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. مجھے اجازت ہے جی, بنو ہاشم میں کر سکتے ہیں, لیکن کون سے بنو ہاشم میں؟ بنو ہاشم سارے ایک جیسے نہیں ہیں. تو کیوں اس ہاشمی اگر مراد یہ نہیں تھا, وہ خارجی اہل لغت تھا, اس نے کہا میری بیٹی کا رشتہ دے دو مجھے, اس نے یہ کیوں کہا؟ تو امام علیہ السلام نے کیوں جواب نہیں دیا کہ میں تو فاطمی ہوں, میں تو دوسرے بنی ہاشم کا کہہ رہا تھا, میں تو فاطمی ہوں, یہ کیوں نہیں جواب دیا؟ اللہ یاری صاحب, ہر ایک کے سوال کا جواب اس کے مطابق دیا جاتا ہے, اور ہم کسی ایک چیز کو لے کے نہیں, شرعی حکم دیکھو, شرعی حکم جب بتایا ہے نا, بنا سکتے ہیں. پوری دنیا جانتا ہے کہ جیسے بنی ہاشم جو ہے قریش میں شامل ہے, قریش عرب میں شامل ہے, اسی طرح بنی فاطمہ جو ہے بنی ہاشم کا ایک جزو ہے. امام علیہ السلام نے جب کلمہ بنی ہاشم بولا ہے, دیکھو بھائی بنی ہاشم سب کو سمیٹ لیتا ہے, اس میں بنی فاطمہ آ جاتے ہیں. اگر کہا جاتا ہے یہ بنی ہاشم کی یہ فضیلت ہے, بنی ہاشم کی پھر ملاحظہ کیجئے, میں آپ کو نص دے رہا ہوں, معصوم کی حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو. پڑھیں الفصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 21, یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. ان نبی جعفر علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیوں آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے, آپ نے خود میوٹ کی اپنی آواز. نہیں, میری آواز میوٹ نہیں ہے, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. اب بہتر ہوگی, اب صحیح ہوگی, بات کریں اب دوبارہ شروع سے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. کتاب کا نام الخصال. وہ آواز پھر میوٹ ہو گئی بھائی, آپ جب چلے جاتے ہیں میوٹ ہو جاتی ہے آواز آپ کی. او بھائی آپ میوٹ ہو گئے, آپ نے خود میوٹ کیا اپنے آپ کو, مجھے نہیں معلوم بھائی. کیمرہ پیر دیتے ہیں تو وہ میوٹ ہو جاتا ہے. اب آپ بالکل, آپ کی آواز ہی نہیں ہے. وہ آدھی حدیث لے کے آ جاتے ہیں یہ لوگ کہ امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ انت کفون فی دمک و حسبک فی قومک. آواز نہیں آ رہی آپ کی بھائی صاحب, آواز نہیں آپ کی. اب ہو گئی, اب آ گئی. عیون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ 68, دوسری دے رہا ہوں میں آپ کو, 267 نمبر حدیث اس صفحے کے اوپر. وبا اسناد عن علی علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من اشجار شتا وانا وانت یا علی من شجرہ واحدہ. کیوں تمام بنو ہاشم کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو تیسری روایت دی تھی عیون اخبار الرضا سے, شیخ صدوق کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66. وب اسناد کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغض علی کفر و بغض بنی ہاشم نفاق. بنی ہاشم کو اور مولا میر کائنات کا الگ الگ تذکرہ فرمایا. پھر آگے دیکھیے گا. تو اس سے کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ تو کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ مطلب جی, اس سے مراد کیا ہے؟ میرا اس کا آپ کے مقصود سے اس کا کیا مراد ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ فرمایا جب آپ بنو ہاشم, آپ نے کہا جب امام بنو ہاشم کہتے ہیں تو اس میں فاطمید آ جاتے ہیں. میں ثابت کر رہا ہوں کہ فاطمی اس میں شامل نہیں ہے, باقی بنو ہاشم اور ہیں, فاطمی اور ہیں. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكَ وَمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے آپ کا میثاق اور انبیاء کا میثاق لیا ہے. یہ عطف خاص علی العام, یا عربی زبان میں تو ہر جگہ ہے. عطف خاص علی العام, عطف العام علی الخاص, یہ تو بہت ہے. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ عام کو خاص پر, عام کو خاص پر عطف کیا جاتا ہے عربی زبان میں.
جی میں میری عرض سن لیجیے نا، میری عرض سن اس کا لیجیے کہ میں آپ کو دیکھیں ثابت کر رہا ہوں نا اگر کہ فرمایا ہے کہ بنو بغض ہاشم میں علی فاطمی اور ہیں، بغض علی علیہ السلام بنو ہاشم نفاق، میں بغض بنی ہاشم نفاق، اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ علی علیہ السلام بنی ہاشم میں سے نہیں ہے. اجازت دیں مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں. ہاں جی بنو ہاشم اور ہیں، میں نے صدقے کے عنوان کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ بنو ہاشم سب ایک جیسے نہیں ہیں. فاطمیوں کے لیے جو ہے اور بات ہے، دیگر بنو ہاشم کے لیے اور ہے. میں اسی لیے سے یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا. اس میں چیپٹر نمبر 29 ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 کا. اس کا عنوان جب واجبی زکوٰۃ دینے والا غیر ہاشمی ہو تو اس کی زکوٰۃ بنی ہاشم پر حرام ہے. سب پر حرام کر دی گئی، تمام بنو ہاشم پہ. سنیے فرق آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اسی کی تیسری حدیث، اسی چیپٹر کی تیسری حدیث، شیعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان سے اور وہ امام صادق آل محمد سے فرماتے ہیں اولاد عباس اور ان کے ہم رتبہ بنی ہاشم صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرہ حلال نہیں. کیوں کہا امام نے؟ امام کو نہیں پتا کہ عباس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہیں. سارے بنو ہاشم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جملہ ہے بھائی، وہ آپ بنا رہے ہوں، آپ لقمہ نہ ڈالیں حدیث میں. اچھا آپ بنائے، آپ کفو کی تعریف بنائے تو وہ جائز، اور میں بناؤں تو میں بنا رہا ہوں. ماں اجازت دیجیے گا، اجازت دیجیے گا. گفتگو ہے، لڑائی تھوڑا ہی ہے. آپ کو حدیث نہیں سمجھ آتی، گفتگو ہے، آپ کو لڑائی تھوڑا ہی حدیث ہے. نہیں سمجھ آتی. آپ کا مشکل یہ ہے کہ آپ حدیث نہیں سمجھتے. سنیے آپ جو اس کا سرکار، غلط سن مان لیں لیتے ہیں. سن لیں سن لیں سن لیں. چوتھی حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کہ ایک شخص نے ان کے والد ماجد سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کیا صدقہ آپ پر حرام نہیں؟ فرمایا کہ ہاں. یہاں پہ مطلقاً ہر قسم کا صدقہ حرام ہے. آگے سنیے گا. نہیں وہ آپ بنا رہے ہیں نا بھائی، آپ کو حدیث کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ ان حدیث کو چھوڑ دیں بھائی، آپ کو نہیں پڑھنا آتا. عزیز میرے بھائی، آپ کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی اپنے طرف سے اس کو تعویل کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. ہم دیکھیں بھائی، ابھی 15 منٹ ہو گئے نا، ابھی مجھے 5 منٹ دے دو. آپ نے 15 منٹ بات کیا، آپ نے 15 منٹ بات کیا. دیکھو بھائی صاحب، آپ کے دلائل آپ نے 15 منٹ، مجھے 5 منٹ لے لو، مجھے 5 منٹ دے دو. مجھے آپ نے 15 منٹ بات کی، مجھے 5 منٹ، زیادہ نہیں. دیکھو بھائی صاحب، ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شجرہ سے ہیں. اس کا یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کے مقاصد سے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی بات ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذریہ سے مراد ہمیشہ بنی فاطمہ سب نہیں ہوتے. ہاں بہت دفعہ ہوتا ہے صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام. یہ کتاب معانی الاخبار چاپ دار المعرفہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی باب ما روی ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتها علی النار، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پاک دامن تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریہ کو جہنم پہ حرام کر دیا. اس سے مراد سب اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے، سب ذریہ سے مراد سب نہیں ہے، صرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. جو پہلی حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یا زید اغرک قول بقالی الکوفہ. زید امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے زید، جو زیدی تھا، منحرف تھا. امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور اس کی مذمت بہت روایات میں. بہرحال اس نے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کوفے کے جو دکاندار ہیں انہوں نے تجھے بیوقوف بنایا. بقال ہیں کوفے کے جو پرچون فروش ہیں، انہوں نے تجھے بیوقوف بنایا کہ حدیث سنا کر ان فاطمہ علیہ السلام احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کیونکہ اس کو زید النار کہتے ہیں. اس نے بصرے میں جا کر اس نے بنی عباس کے گھروں کو جلایا تھا. اور اس کی کہانی لمبی ہے، میں سنا دوں گا انشاءاللہ. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے فرزندوں کے داستان میں اس کے واقعہ سنا دوں گا. تو آپ کو یہ بیوقوف بنا دیا کوفے کے پرچون والوں نے. واللہ ما ذلك الا للحسن والحسین وولد بطنها خاصہ، اللہ کی قسم یہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جہنم پہ ہلاک کیا ہے، یہ صرف حسن و حسین علیہ السلام اور وہ جو بلا واسطہ ان کے بطن مبارک سے دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. اچھا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ انا وعلی من سائر الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرة واحدة، اس میں یہ تو بھی پڑھو نا، بہت ساری احادیث میں کہ شیعہ بھی اسی میں شجرہ میں سے ہیں، مؤمنین اسی شجرہ میں سے ہیں، کتاب بحار الانوار ہاں اسی شجرہ میں سے ہیں.
اب عرض یہ ہے, وہ آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ اسی شجرہ میں سے. اچھا میں آپ سے خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ کفو کے معنی میں نسب شرط ہے. دیکھو بھائی, تو اگر کفو کے لفظی معنی میں جب تزویج کے متعلق کہتے ہیں نسب شرط ہے, تو آپ مجھے اسپیسیفکلی اس سوال کے جواب دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویبر کا شادی کرتے ہوئے کہا تھا کہ الجویبر مؤمن والمؤمن کفو للمؤمن. اگر چاہیے تو میں دکھا دوں کہ جویبر مؤمن ہے, مومن مومنہ کا کفو ہے, حالانکہ یہ دو زلفا اور جویبر دو مختلف خاندان کے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لغوی معنی دیکھیں, لغوی معنی اگر تزویج میں یہ ہے, تزویج میں اس کے لغوی معنی یہ ہے, تو ہر کسی کی تزویج میں اس کے معنی ہوں گے, چاہے جویبر کی شادی ہو, چاہے علی علیہ السلام کی شادی ہو, چاہے امام حسین علیہ السلام کی, کسی کی شادی میں اس کا معنی چینج نہیں ہوگا. اور پھر زبعہ کی شادی میں, زبعہ کی شادی کرا دیا, جو وہ ہاشمیہ ہے اس کو پردیس میں شادی کرا دیا, اور یہی جملہ تکرار فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دیکھیں بھائی صاحب, کچھ انصاف کرو, اتنا سب کا وقت لیتے ہو, دلیل تمہارے پاس ایک نہیں ہے سوائے تعصب کے. اب اس کا جواب دینا اسی سوال کا. بسم اللہ. میں پریسائسلی اسی سوال کا جواب دے کے تیسری مرتبہ کوشش کر رہا ہوں, اور آپ بیچ میں پھر مداخلت کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جہاں تک جویر کا تذکرہ ہے تو وہ ہے صحابہ میں سے, وہ غیر بنو ہاشم ہے. غیر بنو ہاشم کا کفو ہیں, اور اس کی بنیاد ہے کہ ان سب کے اوپر غلط آپ سوال سمجھے ہی نہیں ہے. مت بولے نا بھائی, میں غلط بول رہا ہوں, آپ بعد میں بتا دیجئے گا نا, مجھے غلط بولنے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں, پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ غلط ہے. جویر ہو یا اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آپ مومنین کی دیں گے, وہ مومن کا کفو ہے. لیکن جب بنو ہاشم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جو حرمت ہے وہ صدقہ اور خمس کی ہے. ٹھیک ہے, لغوی معنی کی بات ہو رہی ہے. جن پر صدقہ, آپ مجھے بات کرنے دیں گے, جن پر صدقال ہے وہ ایک دوسرے کا کفو ہے. اس چیز سے ہٹ کے کہ ان کا جو باقی کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں, جن پر صدقہ حرام ہے ان کے اوپر ان کا کف وہ نہیں ہے جن پر صدقہ حلال ہے. ٹھیک ہے, میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں کیونکہ میں آپ کا مزید وقت ملے, مجھے جو باتیں کہنی تھی کہہ چکا, میں لغت بھی دکھا چکا, میں معصوم کی حدیث بھی دکھا چکا, آپ نے جو بھی تعویلات کی فیصلہ کرنے والے کر لیں گے. میں اب آپ کے سامنے ایک وہ جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھو, آپ سوال کا جواب نہیں دیا, آپ موضوع نہ پھیریں. دیکھیں ان کا ادعا یہ تھا, نہیں دے دیا, آپ سن لیں میرا اعتراض, دے دیا میرا اعتراض سن لیں. بنو ہاشم ہے وہ آپ نے خود کہا کوفہ چاہے جیسے بھی ہیں. آپ دیکھو بھائی صاحب, آپ میرا اعتراض سن لیں. دیکھیں آپ, شریعت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ آپ جیسے مرضی شریعت نازل کریں, بنی ہاشم کے لیے اور بنا دیں, ہاشم کے لیے اور بنا دیں. میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مولا کہیں گے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب, آپ دوبارہ توجہ نہیں کر رہے ہیں بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کفو کے لغوی معنی ہے کہ اس نسب ایک جیسا ہونا چاہیے, لغوی معنی صحیح ہے نا. تزویج کے معاملے میں نسب ایک جیسا ہونا چاہیے. تو جہاں بھی کف کا استعمال ہوگا, جیسے مثلا لکڑ کا لفظ ہے اردو زبان میں, لکڑی کا جو لفظ ہے جہاں بھی جائیں گے اردو زبان میں, پاکستان میں استعمال کریں گے, کوئٹہ میں, کراچی جائیں یا ہندوستان, لکڑی کا لفظ ایک ہی ہوگا. لکڑی کو بولتے ہیں. یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ بڑا, چھوٹا, یہ جو اردو کے الفاظ ہیں, مثل, مانند, ان کے الفاظ چینج تو نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کفو کے معنی میں نسب میں مثلیت شامل ہے. تو میرے عزیز, تو میرے بھائی, جب اس کا لفظی معنی یہ ہے, میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, جب لفظی معنی میں یہ ہے, یہ کوئی تعبدی حکم نہیں ہے, یہ لفظی معنی ہے. اگر تعبدی حکم ہے تو وہ تو اس میں تعبد ہوتا ہے کہ بلے اللہ کا حکم یہ ہے, اور اس کے آگے کچھ بول نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا استدلال ہے کہ کفو کا لفظی معنی یہ ہے کہ نسب میں ایک جیسے ہونے چاہیے. اچھا, سامنے دو آدمی ہیں, ایک ہے زلفا, ایک ہے جویبر, دو مختلف خاندان کے. ایک ہے مقداد, ایک ہے زبعہ, دو مختلف خاندان کے. مرد جو ہے گٹیا خاندان, عورت جو ہے اعلیٰ خاندان, دونوں میں. ٹھیک ہے, ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کے کفو ہیں. تو کیا پیغمبر کو عربی نہیں آتی؟ اگر دیکھیں, اگر کفاء میں لفظ کفا, کفو میں نسب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا جز ہے, معنی لغوی معنی میں ہے, تو یہ تو غلط معنی ہے. مثلا یہ کیا ہے, یہ پین ہے, یہ پین لکڑی کا نہیں ہے, میں کہہ دوں یہ لکڑ کا ہے, سب لوگ کہیں گے کہ اس کو اردو نہیں آتی. یہ کیا ہے بھائی, یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہہ دوں یہ کتاب نہیں, یہ گاڑی ہے, یہ مرسیڈیز گاڑی ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے اس کو یہ کیا مذاق کر رہا ہے. دیکھیں آپ میرے حضور, آپ بولتے چلتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی, پر ہم جب روکتے ہیں آپ کو کہتے ہیں مجھے بولنے دو. آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ کو معمولی سی بات نہیں آتی.
اتنی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں آتی چلے. کہ کیوں یہاں دیکھا آپ نے سب کا وقت ضائع کر لیا اتنا وقت کہ کفو کے معنی میں نسب ہے نسب ہے نسب ہے تو پیغمبر کو نسب آپ نہیں اپنی آتا چیز کے اوپر آپ کو آپ اپنی دیکھو، بات کے اوپر بار بار وہی میں بات خاموش repeat کرتے ہیں جو بات میں خاموش آپ شروع ہو کہتے جاؤ. ہیں یہ ایسے ہے نہیں ہے تو یہ فیصلہ آپ جواب ہم نے دیں. نہیں کرنا ہے نا اللہ یاری صاحب. آپ سوال کا یہ جواب دے دو فیصلہ تو دوبارہ. سننے والے کرتے رہیں گے. تو جواب دے دو نا یہ سوال کا. فیصلہ سنتے والے یعنی میں 5ویں مرتبہ دہرا رہا ہوں صحابہ ایک دوسرے کے کفو ہیں وہاں پہ الگ بات ہے. جو فاطمی ہیں وہ ان کا کفو اور ان کے بھائی آپ مجھے بتائیے جو مودت کی آیت ہے کیا وہ صحابہ کے لیے ہے؟ وہ غیر بنو ہاشم جو ان کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ مودت کا حکم ہے؟ مودت کا حکم جو ہے وہ صرف اور صرف ائمہ قربا کے طاہرین لیے علیہ ہے. السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے چلے آپ ائمہ فاسق طاہرین سادات کے لیے نہیں نہیں کہہ رہے، آپ ان کی ہے. اولاد کو بھی چھوڑ دیں. آپ روایات ان میں کی حکم اولاد ہے کو کہ بھی فاسق چھوڑ سید دیں. سے برات کرو. اچھا ابھی آپ نے کفو کا متعلق میرا جواب آپ نہیں چھوڑ دیں دیں گے؟ آپ چھوڑ دیں او بھائی مجھے کو- بحث نہیں کرنی. آپ کہتے ہیں کہ صرف او ائمہ بھائی صاحب، آپ ان او کی بھائی بات صاحب. کو چھوڑ دیں. آپ ائمہ کی بات کر لیں. اگر ائمہ کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ پھر اس کیوں کا چڑھ مطلب رہے ہے ہیں؟ بنو ہاشم میں سے آپ پھر کیوں بنو موضوع کو ہاشم چینج میں کر رہے سے ہیں؟ آپ کیوں موضوع کو چینج کر رہے ہیں؟ آپ ہم چینج نے کر رہے ہیں. کفو آپ کے چینج کر لفظی رہے ہیں. بھائی کفو کے لفظی معنی کے متعلق ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کبھی پیغمبر آپ نے بات کسی دو طرف لے جاتے ہیں مختلف کبھی دیکھیں کسی طرف لے جاتے ہیں. دو مختلف خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے کہہ رہے ہیں یہ کفو ہیں. آپ کے کفو کا مطلب ہی کہ نسب میں ایک جیسے ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر کہہ دوں ابھی آ کے کہہ دوں یہ کتاب نہیں بھائی ہے یہ مرسیڈیز گاڑی ہے. میں نے آپ کو آپ یہ بات مجھے بات مکمل کرنے دیں. مجھے صرف 10 منٹ دیں اس کے بعد میں ایک لفظ نہیں بولوں گا. آپ مجھے 10 برداشت یا کر 15 منٹ میری بات پوری ہونے دے بیچ میں سوال نہ کریے گا. آخری بات ہم آپ کو 10 منٹ بس دیتے سن ہیں لیں. لیکن ایک شرط کے ساتھ دیکھیں آپ واضح دلیل لائیں گے واضح روشن دلیل سر لائیں گے. واضح دلیل کی بات آپ کی دیکھیں غلط ہے. میرا سوال سن لیں آپ کی بات غلط ہے. میرا سوال سن لیں آپ پھر واضح جواب دے دیں. دلیل نہیں لے کے آ سکتے. آپ نہیں واضح لے دلیل کہاں سے لیں گے؟ الحمدللہ، مجھے دلیل نہیں ہے تو بتائیے کہ چھوڑ کے جو چلے جاؤ. قرآن کی آیت ہے سنیں چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ دلیل نہیں ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ. جائے گا کہ کون سی عورتیں حرام ہیں او اس میں بھائی، دادی ہے دادی او کا بھائی لفظ ہے بالکل ہے بالکل دادی ہے اس دادی ہے کہاں ہے ام میں دادی ہے. مجھے حدیث کی سن لو کتاب میں دکھائی ابھی مجھے سن لو. حدیث کی کتاب میں ابھی میں دادی کا دکھا لفظ دیتا ہوں. دکھا دیں ابھی دکھا دیتا ہوں. معصوم کی زبان سے. معصوم کے زبان سے دکھا دیتا ہوں. معصوم کے زبان میں بہت زیادہ ہے کہ حضرت حوا کو ام بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ امنا حوا ہماری ماں حوا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی سن لو پلیز بات کرنے دو. جیسے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا ویسے واضح اور بھائی سن لو پلیز سن لو میری بات. اور بھائی سن لو اور بھائی سن لو آپ نے ہم سے 10 منٹ وقت مانگا ہے ہم آپ کو 10 منٹ وقت دے دیتے ہیں. آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سن لیں آپ نے ایک آیت کے متعلق سوال کیا میں آیت کے نہیں کرنے دے رہے. میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. میرا سوال سن لو پھر وقت آپ کا. میرا سوال سن لو پھر وقت آپ کا ٹھیک ہے نا. روایات میں متعدد روایات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا امام باقر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ امنا فاطمہ ہماری ماں فاطمہ بولا ہے. حالانکہ ان کی نانی ہے ان کی دادی ہیں اردو میں گرینڈ مدر ہے ان کا. اچھا اسی طرح روایات کتنے متواتر ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کیا بولا یبن رسول اللہ کتنا زیادہ ہے. یہ ان کو حدیث کی ضرورت ہے اس میں کہ پوتے کو یا پوتی کے لیے یا بنت رسول اللہ یہ کم ہے. یہ روایت میں اتنے زیادہ بنات رسول اللہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت ام کلثوم ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بچیوں کو بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہی گئی روایت. یہ تو بہت زیادہ ہے. یہ وہ ذاکروں کی بیوقوفیاں میں نہ سنا دیں کہ ام کا لفظ میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ ام کا لفظ لغت میں ماں اس پہ نانی پر دادی پر اس کا اطلاق اور اسی طرح نواسی پر پوتے پر ابن کا لفظ بن کا لفظ یہ بہت کثرت کے ساتھ ہے. اچھا اب آپ سے یہ آپ کے سوال کا جواب. اب ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں واضح. کاظمی صاحب میں مداخلہ نہیں کروں گا. 10 منٹ آپ کو دے دیتے ہیں 15 منٹ چاہیے 15 منٹ. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس واضح دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا. ہمیں چاہیے واضح دلیل کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے. ہمیں واضح دلیل چاہیے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. دیکھو میرے بھائی پیغمبر پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ واضح طور پہ بیان کرے. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ ان کے اپنے گھرانے کے ناموس کی بات ہے. اگر اس کو بیان نہیں کیا تو کس کو بیان کیا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے غیور ترین باعزت ترین شخص ہیں. امام امیر المؤمنین علیہ السلام امام زین العابدین سب ائمہ اپنی بیٹیوں کا عزت کا ان کے نوامیس کا خیال نہیں ہے کہ واضح الفاظ میں بیان کریں.
ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ واضح حدیث ہمیں دکھائیں، قرآن کی آیت کہ نکاح حرام ہے. اگر واضح آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس چلیں واضح نہیں ہے. سب سے جو مضبوط ترین ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے تعصب کے، سوائے سن لیں میری بات نہ کاٹیں. میں سوال میں روک رہا ہوں ابھی عزیزو. ابھی میں 10 منٹ کے لیے ان کو ٹائم دے دیتا ہوں. 10 منٹ میں انسان حدیث پڑھ سکتا ہے، آیت پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں انہوں نے تحقیق بھی کیا، ذہنی لحاظ سے تیار بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ٹیسٹ دیکھو، ابھی ٹیسٹ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا سب سے واضح دلیل دکھاؤ. اگر وہ نہیں ہے تو سب سے جو واضح ترین ہے. چلے دلائل میں ابہام ہے، مبہم ہے، دلائل واضح کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ واضح ہونا چاہیے. تو ان میں سے جو سب سے آپ کے پاس مضبوط ترین ہے، بسم اللہ بتاؤ. یاللہ میں خاموش. 10 منٹ آپ کا. جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے. جو صاحبان گفتگو سن رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی جبیر والی جو ہے وہ اس کی روایت بار بار پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ نے نسب نہیں دیکھا اور یہ نہیں کہا. کسی بھی جب آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی چیز واضح نہیں ہوتی تو وہاں پر آپ کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو دیگر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اب اللہ یاری صاحب نے فرمایا، وہ جبیر والی مثال دی، یہ وسائل الشیعہ ہے، اس کے اندر اس کی جلد نمبر ہے 14، اس کا چیپٹر نمبر 31، 31واں چیپٹر، اس کی پہلی حدیث. اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے زنجیوں یعنی سیاہ فاموں کا ایک قبیلہ، خضریوں و خوزیوں اور چھوٹی آنکھ والوں کی ایک خاص قسم، سندھیوں، ہندیوں، کندھاریوں اور نبتیوں میں باہمی نکاح کرنا مکروہ ہے. باہمی نکاح کرنا مکروہ ہے. کہاں گیا؟ نمبر 2، دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی واضح طور کے اوپر لے کے آئیے، تو واضح لفظ دادی کہیں نہیں ہے، لفظ کی تشریح میں ہے. اور سلطان مولا نے فرمایا ہے کہ میرا جو نسب ہے وہ چل رہا ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے. انہوں نے تخصیص فرمائی ہے کہ میری نسل جو ہے وہ ذریت جو ہے وہ نسل جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہے. تخصیص فرمائی ہے، سارے بنو ہاشم میں سے نہیں کی. میں نے دکھایا جناب جعفر، جناب حمزہ، جناب علی، فرمایا ہم الگ درخت ہیں. یعنی وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم الگ درخت ہے، ہمارا شجرہ الگ ہے، باقی لوگ تمام کے تمام الگ ہے. میں نے عرض کیا کہ عبد المطلب کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہے، ہاشمی ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، یہ الگ ہیں. جو بنو فاطمہ ہے وہ الگ ہے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، نہیں مانتے. توجہ فرمائیے گا، میں نے صدقے کے عنوان کے ساتھ چونکہ میں بحث کر چکا، میں دوبارہ ادھر نہیں جا رہا. توجہ فرمائیے گا، میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قطعی ایک حدیث چاہیے. سنیے، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کا جواب مجھے دیجیے گا. میں نے یہ سوال ایک مرتبہ پہلے بھی کیا تھا، میں اپنا وہی سوال اب پھر دوہرا رہا ہوں. اور آپ سے صرف، بلکہ میں آپ سے کیا پوچھتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں آپ بعد میں بولیے گا، بات مکمل کر لوں. شریعت یہ کہتی ہے کوئی مسلمان اپنے باپ کی وراثت سے بے دخل نہیں ہو سکتا. صرف 2 صورتیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ ولد الزنا ہو، نمبر 2 ارتداد میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو وہ اپنے باپ کی وراثت سے یا دیگر جو اس کے وراثت اس کا حق بنتا ہے شریعت کے مطابق اس سے خارج ہوگا، ورنہ اس سے خارج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تصدیق اللہ یاری صاحب کے ساتھ کر لیجیے گا. ملاحظہ کیجیے، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنے جا رہا ہوں اور اسی کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. اس کے بعد میں نہیں بولوں گا. کتاب کا نام ہے الکافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 4. سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وصیت کے جملے ہیں. توجہ کیجیے گا. یہ جملہ کون سا جلد، کون سا صفحہ ہے؟ جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. الکافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 54. اوکے، حدیث پڑھیں. یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِوَلَدِ بِنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذَا حَقَّ إِلَّا أَن يَكُونَ آبَاؤُهُم مِّن وَلَدِي. میری وہ بیٹی، یہ گفتگو ہو رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر میری اولاد میں سے، میرے بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی ایسا فوت ہو جائے کہ جس کی اولاد نہ ہو، تو اس کی جو وراثت ہے وہ باقی سب پہ تقسیم ہوگی سوائے اس بیٹی کے کہ جس کا نکاح غیر بنو ہاشم میں ہوا ہوگا، یعنی جس کا نکاح جو ہے وہ میرے ورثہ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو یا میری نسل سے نہیں ہو. یہ روایت جو میں نے آپ کو الکافی سے دکھائی، یہی روایت، یہی جملے بہار الانوار سے دکھا رہا ہوں، علامہ مجلسی نے جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 281 کے اوپر. آپ نے دوبارہ عبارت دوبارہ پڑھیں، دوبارہ ترجمہ کریں کہ آپ کو اس کا استدلال کریں کہ آپ کے مقصود، آپ سے، آپ اس حرمت نکاح سے کیا ثابت ہوتا ہے. جی میں یہ وہی عبارت جو ہے یہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار سے، یہی روایت اصول کافی میں آپ کو اس کا حوالہ بتا دے تو آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا. الکافی شیخ کلینی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 54، یہی روایت بہار الانوار کے اندر موجود ہے، جلد 48 صفحہ نمبر 281. امام وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ومن توفی من ولدی ولد موسیٰ ولم یترک ولدا، اگر میری اولاد میں سے کوئی مر جائے، ومن توفا من ولد موسیٰ ولم یترک ولدا، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، رد حقہ علی اہلہ صدقہ، تو اس کا وہ جو ترکہ ہے، وہ جو صدقہ ہے، وہ اس کے اہل کی طرف آئے گا، یعنی باقیوں میں تقسیم ہوگا. وَلَيْسَ لِوَلَدِ بَنَاتِ فِي صَدَقَتِ هَذَا حَقَّ إِلَّا أَن يَكُونُوا آبَاؤُهُم مِّن. آواز آپ کی کٹ گئی ہے، آواز اب کیا بھی کٹ چلے گئی. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا. میں نے جو حوالہ دے دیا ہے، چلیں ابھی وہ حوالے دیے ہیں. ابھی آپ نے اپنے الفاظ میں ان حوالوں کا ترجمہ کریں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس میں حرمت نکاح کہاں تھا. ہمیں تو آخری جملہ دیکھیں، آپ جتنے مرضی ٹائم لے لیں، ہمیں سمجھا دیں کہ اس میں حرمت نکاح کہاں تھا. میں نے عرض کیا جی، اگر امام اپنی اولاد میں سے کسی کو حق وراثت سے محروم کر رہے ہیں تو یقیناً کسی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ امام خود بتا رہے ہیں. اچھا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے یا صدقات کا مسئلہ ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وراثت ہے یا صدقات ہے؟ دو حدیث سے دوبارہ پڑھو سے اچھی طرح سے. ٹائم جتنا مرضی لینا ہے بھائی لے لو، کیونکہ ہم نے آپ سے جو مطالبہ کیا کہ سب سے آپ کے پاس جو مضبوط ترین بات ہے حرمت نکاح. آواز آ رہی ہے؟ آواز بالکل واضح ہے. آواز آ رہی؟ آ رہی ہے. جی شکریہ. جی سر، اس کو دوبارہ پڑھیں، الفاظ کو دوبارہ پڑھیں اور اس کو ترجمہ کریں اور سمجھائیں کہ ہمیں اس میں حرمت نکاح کیسے ہے، یہاں پہ کہاں پہ. بسم اللہ، ہم سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے. میں بالکل خاموش. جی میں آپ کو یہ پڑھ کے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی کر کے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. میں متن ادھر دکھا دیتا ہوں بھائی، متن یہ ہے، آپ پڑھتے جائیں. آپ کہاں سے کھول رہے ہیں؟ کافی سے؟ ہاں کافی، جلد 7 صفحہ 54 یہ اس کی آغاز جو ہے جی الکافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 54. یہ جی ہاں، یہ صفحہ 53 ہے، اس کے بعد صفحہ 54 ہے. بسم اللہ، پڑھتے جائیں، پڑھیں، اس میں بتائیں کہ اس میں حرمت نکاح کہاں. حرمت نکاح آخری میں نے کہا نا کہ اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے. میرے پاس جو ظاہرہ آن لائن لائبریری ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ پڑھیں بسم اللہ. الکافی کا 54 نمبر پیج ہے. میرے پاس جو ہے یہ اس کی 1 2 3 4 چوتھی لائن جو ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کے. جی بالکل بالکل ایک ہی ہے، یہ بھی صفحہ 54. ومن توفی من ولد موسیٰ. جی پڑھتے جائیں. جی، یہ ترک ولدا
رد حقہ علی اہل صدقہ، ایسا ہی ہے جی؟ جی ایسا تو نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال لیسا لولدی بناتی فی صدقتی ھذا حق الا ان یکونوا اباؤہم من ولدی، اباؤہم من ولدی، وانہ لیس لأحد حق فی صدقتی ما ولدی او ولد ولدی. اوکے ٹھیک ہے، آگے حدیث اور بھی چل رہی ہے، وَأَقَابَهُمَا بَقِي مِنْهُمَا أَحَدَ، وہ آگے اس کا معاملہ الگ ہے. میرے جو استدلال ہے وہ ان جملوں کے اوپر ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے یا میں کروں؟ آپ ترجمہ کریں، استدلال آپ کا کام ہے، ترجمہ کریں، استدلال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں 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 نہیں، میں نہیں کروں گا. میں کیوں میں نے ترجمہ ایک کروں؟ چیز سامنے رکھی نا، آپ میں اپنی باری میں کروں. ماشاء اللہ لسان العرب نہیں، میں اپنے پھنس گیا نا، پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا. آپ ترجمہ کرو نا. نہیں، میں ترجمہ مجھے کرنے میں آپ نے بعد میں جو اعتراض کرنا ہے، ترجمہ چوتھے مرلے پہ تو بعد نہیں میں ہے. اعتراض کرنا ہے، آپ چوتھے پہلے مرلے کر لیں. پہ چوتھا ترجمہ چوتھے مرلے پر. نہیں نہیں نہیں، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، مجھے کہیں نہیں جانا پڑے گا. ترجمہ کریں اور بتائیں کہ اس میں حرمت نکاح کہاں ہے. میں کرتا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں. چوتھا مرلہ جو عبارت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ. جہاں سے میں نے پڑھا تھا وہیں سے ہی. اوکے. ان من توفی میں ولد موسیٰ، جو جناب موسیٰ علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے ولم یترک ولدا، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بھی اولاد نہ ہو، یعنی بغیر اولاد کے دنیا سے چلا جائے، رد حقہ علی اہل الصدقہ، تو اس کا جو حق ہے وہ اہل صدقہ جو دیگر ہیں ان کے درمیان چلا جائے گا، یعنی باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا. کن میں؟ جو صدقے والے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِوَلَدِ بَنَاتِ فِي صَدَقَتِي ھذا حق إِلَّا أَن يَكُونُوا آبَاؤُهُم مِّن وَلَدِي، اس کے لیے کوئی صدقہ نہیں ہے کہ جس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ میرے آباء و اجداد جو ہے ان میں سے ہو، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَتِي مَا وَلَدِي أَوْ وَلَدَ وَلَدِي، اور اس کے لیے قطعاً کوئی، اس کی اولاد کے لیے بھی کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ جس کا نکاح جو ہے وہ میرے والد کے خاندان میں سے نہ ہوا ہو، یعنی بنو ہاشم میں سے نہ ہوا ہو. اگر کسی جگہ میں غلط ہوں تو آپ اس کی تصحیح کر فرما دیں. اور یہاں پہ میری اپنی گفتگو تمام ہے، مجھے آگے بحث نہیں کرنی. اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ٹھیک کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، اب آپ نے ترجمہ جیسا بھی کر لیا، پڑھا بھی جیسے، اب بتائیں کس میں حرمت نکاح کہاں. سرکار وراثت سے امام کاظم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے اس کو نکال رہے ہیں جس کا نکاح غیر بنو ہاشم میں ہو رہا ہے. کیوں؟ وراثت کا مسئلہ یا صدقات کا مسئلہ؟ بیٹی تو امام کی ہے نا، بیٹی تو امام کی ہے نا، آگے اس بیٹی کی اولاد جہاں مرضی جائے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. امام اپنی بیٹی کے لیے اپنی وراثت میں سے اپنے بھائیوں کی وراثت میں سے انکار کر رہے ہیں کہ اسے نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ الفاظ ہمیں دکھائیں کہ میری بیٹیوں کو وہ میراث نہیں ملنی ہے. وہ کہاں ہے؟ آپ کے سامنے. آپ میں تو کہہ رہا ہوں آپ صحیح ترجمہ کر کے پڑھ دیں. تو بھائی تو عزیزو یہ بات یہ ہے، دیکھیں اگر کسی شخص کو مثلا اردو نہیں آتا تو وہ کیا مثلا کوئی مجھے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو آتا آپ ترجمہ کر دیں، آپ کر دیں ترجمہ. میں بتاتا ہوں. تو عزیزو یہ قبلہ تشریف آئے ہیں آپ کس لیے؟ یہ مناظرے کے لیے تشریف لائے. مناظرہ کا موضوع کیا ہے؟ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. میں مناظرہ نہیں، میں نے پہلے دن کہا تھا میں مومن سے مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے مناظرہ نہیں مباحثہ کر رہا ہوں. اوکے مباحثہ کے لیے آئے. اور یہ شروع میں آیا نا بہت ہی سیریس انداز میں، بہت ہی غصے میں، آپ ابھی تک غصے کے آثار ان کے چہرے پر ہے. اور موضوع بھی انہوں نے خود کہا کہ آپ مجھے بات کرنے دو نا. آپ بھائی ہیں بھائی صاحب، آپ بھائی ہیں. کہا کہ میں اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو تیاری کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کیا سوال کیا؟ جو سب سے واضح دلیل ہے لے کے آؤ. بلکہ واضح دلیل ہے، کہا کہ واضح دلیل نہیں ہے میرے پاس. اوکے اچھا، واضح دلیل نہیں، جو واضح ترین مضبوط ترین ہے لے کے آؤ. وہ ان کی مضبوط ترین دلیل یہی ہے بھائی، اور اس کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ معنی اس کا سمجھ سکتے ہیں. یہ بھائی یہ پہلی بات ہے، یہ میراث میں نہیں صدقات میں ہے. یہ صدقہ کا جو انہوں نے وقف کیا امام علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، میراث کی بات نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. امام علیہ السلام کے جائیداد ہے جو انہوں نے کہ اس کا مفاد، مثلا باغ ہے، کاروبار ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں
کہ اس کو میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کے خرچے کے لیے ہو، پھر اس کو کوئی چین نہیں کر سکتا. آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ابھی مثلا میرا اگر ایک زمین ہے 10 ایکڑ زمین ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے اولاد کو اس کے جو میرے نسل سے ان اس باغ سے وہ فائدہ اٹھائیں، آپ کر سکتے ہیں اس طرح. تو یہ صدقات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میری نسل کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو اگر میری بیٹیاں غیروں میں شادی کر لیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں میراث سے محروم کر رہا ہوں، تو غیروں میں شادی تو ان کی اولاد کو صدقہ نہیں ملے گا، اس صدقہ سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، وہ یہ میراث کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنے کیا، کیونکہ یہ دیکھیں وقف، یہ وقف ہے او بھائی، یہ وقف ہے، یہ میراث نہیں ہے. وقف واقف کے ہاتھ میں ہے. نہیں پلیز بھائی صاحب سن لو پہلے، ساری اولاد ایک جیسی ہے نا بھائی پہلے سن لو. میں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا حدیث، نہ پڑھ سکے نہ ترجمہ کر سکے، اور مفہوم بھی غلط سمجھ رہے ہیں آپ. یہ نہیں معلوم آپ کو، یہ نہیں معلوم کہ یہ میراث کا نہیں ہے، یہ صدقات کا ہے. صدقہ جو ہے وہ واقف کے ہاتھ میں ہے. صدقہ یعنی کار خیر میں آپ مثلا میرا 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپے کو میں مثلا یہاں پہ ایک دکان خریدتا ہوں، اس دکان کو کرائے پہ دیتا ہوں، اس دکان کا کرایہ جو ہے مسجد کو جائے. اب ہمیشہ کے لیے وہ وقف ہے مسجد کو جائے. اب وہ میرے ہاتھ میں جو بھی شرط لگا دوں، اس مسجد کو جائے، اس مسجد کو نہ جائے، یا مسجد کو نہ جائے مثلا امام بارگاہ کو جائے، امام بارگاہ کو نہ جائے مثلا سادات جو غریب ہیں ان کو جائے، یا سادات کو نہ جائے مثلا مسافروں کو جائے، طالب علموں کو جائے، وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے دیکھو یہ صدقات جو انہوں نے یہ وقف کیا، یہ اپنے نسل کے لیے کیا، میری نسل سے جو ہے ان کو ملے گا. اگر میری بیٹیاں، وہ ان کی اپنی بیٹیوں کی بات نہیں ہو رہی، نواسیوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی بنت کا اطلاق بیٹی پہ نہیں ہوا ہے، کس پہ؟ نواسی پہ ہوا ہے. کیونکہ بنت جو ہے نا، انسان کی بیٹی اب انسان کے بیٹے سے شادی تو کر نہیں سکتے. اگر میری کوئی اولاد مر جائے بغیر، سنیں میری اولاد میں سے کوئی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا صدقہ ہے، یعنی اس کی وہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ امام کا ہے. سن لو، آپ دوبارہ عبارت پڑھ لیں. اگر کسی صدقات میں وہ عبارت اور ہے، میں اس کا بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. وہ نہیں کہہ رہا اگر امام علیہ السلام کی نسل سے ایک فرد ہے، اس کا ایک سہم ہے ان صدقات سے. مثلا میں امام علیہ السلام کا بیٹا ہوں یا نواسا ہوں، جو اس باغ سے مجھے سال میں 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں مر گیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ جو 1 لاکھ روپے سہم تھا یہ کسی کو نہیں ملے گا، یہ واپس جائے گا، دوسروں کے درمیان تقسیم ہوگا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری اولاد سے، پلیز سن لو، ملے گا، پلیز سن لو نا، وہی کہ باقیوں کو ملے گا، وہی ہے نا. تم پلیز سن لو پلیز بھائی، تم اردو نہیں آتی، تم آ کے غالب پڑھ رہے ہو، اور ایک شخص غالب آپ کو سمجھا رہا ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں. مثلا آپ کو اگر انگلش نہیں آتی، میں آپ کو ABC سکھا رہا ہوں، تو اب تم آ کے ABC مجھے سکھاؤ گے؟ سن لو بھائی، ABCD ABCD میں آپ کو سکھا رہا ہوں ABC. سن لو، یہ کہہ رہے ہیں وہ فقرہ اور ہے، وہ فقرہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب اولاد کے لیے. اگر ایک شخص فرض کریں، یہ ہم نے امام علیہ السلام نے یہ باغ جو ہے نا، اس باغ کے درآمد فرض کریں 10 لاکھ روپے سال میں، اس میں 50,000 روپے ایک آدمی کو مل رہا ہے. وہ آدمی مر گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ اس کا سہم جو ہے نا، اس کا سہم کس کو ملے گا؟ بقیہ واپس چلا جائے گا، دوسروں کے درمیان تقسیم ہوگا، کیونکہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہے. اچھا، اب بیٹیوں کے متعلق یہ ہے، کیونکہ یہ وقف، یہ صدقہ جو ہے صرف کس کے لیے؟ ان کی نسل کے لیے. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری پوتیاں، میرے نسل گرانڈ ڈاٹرز ہیں، وہ میری ہی اولاد سے شادی کریں، کیونکہ بیٹی تو بیٹا سے شادی نہیں کر سکتا نا، بہن بھائی شادی نہیں ہوتی، لیکن چچازاد لڑکی اپنے چچازاد لڑکے سے شادی کر سکتا ہے. اگر وہ آپس میں شادی کریں تو ان کے اولاد کو ان صدقات سے مل جائے گا. لیکن اگر ہماری نسل کی جو لڑکیاں ہیں وہ باہر میں شادی کریں تو ان کی اولاد، بیٹی کو ملے گا، ان کی اولاد کو نہیں ملے گا، ان کی اولاد کو اس صدقات سے نہیں ملے گا، کیونکہ امام علیہ السلام کے نسل سے نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ وقف ہے، یہ صدقہ ہے، اس کو نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے آپ کے موقف کو باطل کر دیتا ہے. کیونکہ امام علیہ السلام اس میں جائز قرار دیتے ہیں کہ ان کی نواسیاں ان کے خاندان سے باہر شادی کریں، لیکن اگر باہر سے شادی کر لی تو ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو کیا نہیں ملے گا؟ صدقات سے نہیں ملے گا. یا میں عبارت دیکھ لوں، بالکل یہی فرمایا، بالکل یہی فرمایا. وَلَيْسَ، دیکھو اس طرح ہے، وَأَن لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي، میری نواسیوں کے اولاد اور میرے پوتوں کے اولاد کو، فی صدقتی ہذا حق، اس صدقہ میں کوئی حق نہیں. میری پوتیوں کی اولاد کو اس صدقات میں کوئی حق نہیں ہے، الا ان یکون آباؤہم من ولدی، مگر یہ کہ
उनके वालिदैन, उनके जो वालिद हैं, पोती ने जिस शख्स से शादी की वो भी इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं, ये फरमा रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि गैर में शादी कर सकती है, लेकिन हाँ अगर गैर में यही तो मुद्दा है। नहीं नहीं नहीं, सुने मादर के साथ, नहीं आप सुन ले, जुमला बोलेगी। बाकी बेटियों की और जो नवासियां हों या बाकी औलाद में से अगर पोतियां हों तो उनके लिए है, उसके लिए नहीं है जो इस खानदान में नहीं ब्याई गई बल्कि गैर बनु हाशिम में ब्याई गई। नहीं आप नहीं समझे भाई। देखो बेटी के लिए है, लेकिन उसकी बेटी अगर पोती ने जाके किसी और बनी हाशिम से शादी कर ली, पोती ने मसलन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की किसी नवासे से शादी की, उसकी नस्ल किससे होगी? इमाम कासिम अलैहिस्सलाम से नहीं होगी, उसकी नस्ल वही उसी से होगा। मतलब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कोई बेटा है, या अगर उसने किसी गैर के काम भी शादी किया बगैर इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो क्योंकि ये सदक़ात जो है सिर्फ किसके लिए? इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये वाज़ेह है कि उनके लिए जायज़ है गैरों में शादी करना। हाँ क्योंकि क्योंकि ये वक्फ है, मुझे उनकी नस्ल के लिए वक्फ है। मैं अपना पॉइंट मैं फिर अपनी बात करता हूं। सरकार सादक की औलाद में से हो, सरकार कासिम की औलाद में से हो, या जाहिर है सरकार के इमाम मूसा कासिम की अगर गैरों में हो, ईरानियों में हो या ईरानियों में हो, की औलाद के लिए तो जायज है। मतलब बनु हाशिम। अब उनकी अगर पोतियां हो, उनमें से जो बनु हाशिम में ब्याहे गए, तो उनकी औलादों के लिए या नवासे पोतियों के लिए है। लेकिन अगर कोई बेटी गैर बनु हाशिम में गई है तो उसकी औलाद के लिए नहीं है, इनकी औलादों के लिए है, इन पोतियों के लिए, नवासियों के लिए है। गैर बनु हाशिम में जो ब्याही जाए उसके लिए नहीं है। क्यों? ये क्या बात हुई? इमाम तो आदिल है। सुन लो उस्ताद जब ना पहली जमात में सबक पढ़ा रहा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉयज, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो उससे मुनाजरा नहीं करता है कि सी फॉर कैट क्यों, सी फॉर डॉग क्यों नहीं, उससे सवाल नहीं करता। अभी आपसे पढ़ थोड़े ही रहा हूं, आप सुन लो भाई, आप अभी सुन लो, ये विरास की नहीं है, ये वक्फ की है। सुन लो अच्छी तरह से, वक्फ सिर्फ किसके लिए? औलाद है इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के लिए। अगर कोई या नवासा इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी नस्ल से नहीं है। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उसके लिए वक्फ नहीं है, सिर्फ औलाद के लिए वक्फ है। ये मीरास नहीं है, वक्फ है। तो फर्क आ देखो तो इसका मतलब यह है, भागना नहीं, इसका मतलब यही है कि उनकी बेटियां गैरों में शादी कर सकती हैं। इसका मतलब यही है। ये आपका इस्तेमाल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसका मतलब है गैरों में शादी कर सकती हैं। उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरी इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने आप को बातिल कर दिया। मेरी अर्ज सुने, मैं अपने आखिरी जुमला बोलता रहा हूं। आपका हक है, आप अपना मुद्दा रखते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूं, बाकी लोग जाने, उनका काम जाने। देखिए मेरे अजीजों, आज की जितनी भी गुफ्तगू हुई बहुत थमा-खराशी की आप सबकी इंतहाई माजरत के साथ। लुगत में मैंने दिखाया कि नसब शामिल है, अला यारी साहब ने कहा नहीं तस्लीम करते, फारग है। मैंने जो फुकहा की लुगत है दिखाया, इन्होंने कहा उसने गलत लिखा, ठीक हो गया। उसके डॉक्टर का है, वो कोई फकीह नहीं है, वो डॉक्टर है, वो कोई मुज्तहिद नहीं है। मुज्तहिद को वैसे भी आप नहीं मानते। अच्छा, डॉक्टर के मतलब हो गया। मुझे बात कर लेने दे, फिर आप बोलते रहे, और मुझे पता आपने बाद में बोलना है, उसके बाद आपने अपने सेशन करना है, मुझे पता है। नहीं सुन ले मेरी, आपका सबसे मुहकम दलील हमने आपसे तलब किया, सबसे वाज़ेह, सबसे मुहकम। आपने खुद कह दिया कि आपके पास वाज़ेह दलील नहीं है। सबसे मुहकम दलील यही था कि वो वक्फ वाला था। आपके पास क्यों? अब मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना। मुझे नहीं बात करनी, अल्लाह यार, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। नहीं करनी, मज़ीद नहीं करना चाहता हूं। काज़मी साहब, आपके पास दलील क्यों नहीं? लेट द पीपल डिसाइड। आप मुझे बताएं ना, आपके पास दलील क्यों नहीं है? मेरे पास जो दलाइल थे मैंने सामने रखे हैं। सबका वक्त लेते हो 2 घंटे इधर से भाई, कि ये मेरे मौक़िफ़ के हक़ में मैंने आपके सामने रख दिए। आप कह रहे वाज़ेह दलील, तो वाज़ेह। अब जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा जद्दे अमजद है, जद्दे अमजदा है सलवातुल्लाह अलैहा आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की, तो वो तो यही कहेंगे हमारी दादी हैं, वो तो बिल्कुल ये बजा फरमाएंगे ना, वो तो दादी का ही कहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हसन और हुसैन जो वो मुझसे, मेरी ज़ुर्रियत जो है वो नस्ब अली से चल रही है, बिस्मिल्लाह, वो तो यही फरमाएंगे सारे इसी तरीके के साथ।
لیکن اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم صرف واضح نص اس لفظ کے حوالے کے ساتھ بات کریں تو باپ کی ماں جو ہے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. ہاں دلائل ہیں, یعنی آپ اس کے ذریعے استنباط کر سکتے ہیں. بہرحال میری گفتگو ختم ہوگی, اجازت دیجیے گا ایک جملہ, میں ایک جملے میں اپنی آج کی محنت کو سم اپ کر کے ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ یاری صاحب جو ہے وہ باقی سب چیزوں کو بیان فرمائیں گے. پہلی نشست میں صدقات کی حرمت کے حوالے سے بات ہوئی اور بنو ہاشم کے طبقات بتائے. دوسری نشست کے اندر بھی گفتگو ہوئی. آج کی نشست کے اندر بھی میں نے 3 بنیادی چیزیں ان کے سامنے رکھی. ان کا جو ادعا ہے وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم سب ایک ہیں. میں نے کہا نہیں, سب ایک جیسے نہیں ہیں, 2 ہیں. کچھ پہ صدقہ حلال ہے, کچھ پہ نہیں ہے. نمبر 2, انہوں نے جو روایات پیش فرمائی اس کی جبیر والی, یہ وہ تو وہ مومن ٹھیک ہے, سب نے سن لیا بھائی. کیوں میں نے حدیث بھی دکھا دی. آخر میں نے آپ کو امام موسیٰ کاظم کی وصیت بھی دکھا دی ہے کہ انہیں اپنی اولاد میں سے جو نکاح کرتی ہے غیر بنو ہاشم میں, باقی اولاد جو ہے اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے یعنی پوتے پوتیوں کے لیے ہے, لیکن جو غیر بنو ہاشم میں نکاح کرے گی اس کے لیے نہیں ہے. اور ہوا کسی کا بھی نکاح نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کسی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا, بلکہ ان کے لیے زمین مختص کی گئی تھی. یہ ایک گفتگو امام کی وصیت جو تھی وہ کچھ سمجھانے کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے. اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. اور کوئی اگر تلخی وغیرہ ہوئی ہو تو اس کے لیے آپ سے معذرت ہے. ہماری گفتگو تھی, مناظرہ نہیں تھا. آپ محنت کریں, کوئی واضح دلیل لے کے آئیں بھائی. ابھی جو دلیل سب جی مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. اس کے بعد اس موضوع پہ میری آپ کی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اس موضوع پہ میں آپ کو تنگ نہیں. اللہ آپ کو جزاک اللہ. تھینک یو سر. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ میں آپ کیا کہہ دوں, آپ کو جزاک اللہ کہہ دوں. آپ یہاں پہ بدعت کو ثابت کرنے آئے ہیں, اس کی جزا تو ہوتی نہیں ہے, اس کی تو سزا ہوتی ہے. میں آپ کے لیے اگر کہہ دوں جزاک اللہ تو وہ تو آپ جہنم جائیں گے سیدھا. آپ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہدایت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کرے بھائی.